السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا نام لے کر ہم اپنے آج کی گفتگو کو شروع کرتے ہیں۔ آج ہمارا سورۃ البروج کی تھیمیٹک اسٹڈی کا ڈے 5 ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنته الی یوم الدین۔ اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البروج کی انڈیپ اسٹڈی کرتے ہوئے ہم نے الحمدللہ کل 3 آیات مکمل کر لی تھی، اور چوتھی آیت کو شروع کرنے سے پہلے ہم نے اس کا انٹرو شروع کر دیا تھا، کیونکہ آیت نمبر 4 اس کے بارے میں ہم نے 2 چیزیں پرومیننٹلی اب تک دیکھی تھیں۔ ایک تو یہ کہ اس کے اندر تاریخ کا ایک قصہ آئے گا، اور دوسرا ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اسکالرس کی رائے اس آیت کے بارے میں 2 طرح سے ملتی ہے۔ ایک یہ کہ یہ پہلی 3 آیات میں آنے والی قسم کا مقسم علیہ ہے، اور دوسرا یہ اسی قسم سے ریلیٹڈ تھا کہ نہیں، مقسم علیہ آیت نمبر 4 نہیں ہے، آیت نمبر 12 ہے۔ جب آپ تاریخ کے حوالے سے قرآن کو اسٹڈی کرتے ہیں تو کل میں نے آپ کو ایک ٹرم بتائی تھی کہ قرآن کی تاریخ اپنے اندر ہسٹوریکل انٹیگریٹی رکھتی ہے، اور اسی کے حوالے سے ہم نے کل کچھ پوائنٹس کو دیکھا بھی تھا۔ ایک ہوتی ہے ہسٹوریکل انٹیگریٹی، آپ ہسٹری کے سبجیکٹ میں جس ٹرم کو پڑھتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے ہسٹوریکل ایپسٹمولوجی۔ ہسٹوریکل ایپسٹمولوجی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اگر آپ کسی بھی ہسٹورین کی کتاب پڑھ رہے ہیں تو جو واقعہ اس نے لکھا ہے وہ اوتھینٹک ہے، واقعتاً ہوا تھا، یا وہ فیبریکیٹڈ ہے، یا وہ کہیں نہ کہیں سے۔ کوئی موبائل میں سائملٹینیسلی لائیو سن رہا ہے؟ ہاں، نادر ذرا ان سے سلمان صاحب سے پوچھیں، آپ کی آواز ایکو کر کے باہر آ رہی ہے سلمان صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہم نے بات کی تھی کہ ہسٹوریکل ایپسٹمولوجی یہ ہوتی ہے کہ جس میں آپ اصل میں یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی تاریخی واقعہ بیان کیا گیا ہے اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے، کیا وہ فیبریکیٹڈ ہے، یا وہ صرف ایک طرح سے ایک چھوٹے سے واقعے پر ایمبرائڈری کر کے بہت الیبوریٹ وے میں بتا دیا گیا ہے۔ قرآن کا آپ کو ایک مزاج نظر آئے گا جب آپ ہسٹری کی بات کرتے ہیں۔ قرآن کی ہسٹوریکل ایپسٹمولوجی آپ کو بڑی اسٹرانگ اس اینگل سے نظر آتی ہے کہ ظاہری بات ہے بینگ اے مسلمان، کیونکہ الحمدللہ ہمیں قرآن کی آیات پر، قرآن میں بیان ہونے والے قصوں پر شک نہیں آتا ہے، تو کم سے کم بینگ اے مسلمان ہمیں ڈاؤٹ نہیں ہوتا۔ ایز ویل ایز کلاسیکل اسکالرس کہا کرتے تھے کہ اگر آپ ہسٹوریکل ایپسٹمولوجی کے ریفرنس سے سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ واقعہ تاریخ کا جو قرآن نے بھی بیان کیا اور وہ سائملٹینیسلی احادیث میں بھی ملتا ہے، یعنی کہ احادیث میں بھی اس کو بڑا الیبوریٹڈ وے میں بیان کیا گیا، تو اس کی انٹیگریٹی بڑھ جاتی ہے، اس واقعے کی اوتھینٹسٹی بڑھ جاتی ہے۔ اب ہم جو آیت نمبر 4 میں تاریخی واقعہ دیکھ رہے ہیں، وہ تاریخی واقعہ قرآن میں اتنی تفصیل سے نہیں آیا جتنی تفصیل سے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آپ دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی طویل حدیث ہے جو تقریباً حدیث کی کتابوں میں تقریباً 1.5 پیج پر جاتی ہے، اور آپ نے بہت تفصیل سے یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ آپ جب اس آیت کو بالکل شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے 3 الفاظ اس آیت میں رکھے ہیں۔ سورۃ البروج آیت نمبر 4، قتل اصحاب الاخدود، قرض کیے گئے ہیں اصحاب اخدود۔ اللہ نے کہا مارے گئے اصحاب اخدود۔ یہ جو پہلا لفظ آیا ہے قتل، اس کے آپ کو اردو زبان میں مختلف ٹرانسلیشن ملتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اردو کا ترجمہ کرنے والے جتنے بھی ٹرانسلیٹرز ہیں وہ اس کو قتل کیے گئے اصحاب اخدود نہیں لکھتے، اس لیے کہ قتلہ کا لفظ جس پیٹرن پہ بنا ہے عربی پڑھنے والے جانتے ہیں
یہ پیسو فارم ہے، مجہول فارم ہے. اور مجہول فارم قرآن میں لایا گیا ہے یا تو اس کے کچھ استعمال ہوتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں انسان کو اللہ نے پیدا کیا، ایک جملہ آپ یہ بولتے ہیں دس از اے ایکٹیو فارم، پیدا کرنے والا جو فائل ہے، جو سبجیکٹ ہے وہ پرومیننٹ ہے. ایک انداز ہوتا ہے کہ جس میں آپ کہتے ہیں انسان پیدا کیا گیا، اب یہ پیسو فارم ہے، اس میں جو سبجیکٹ ہے اس کو اومٹ کر دیا گیا ہے اور آبجیکٹ پر فوکس رکھا گیا ہے. تو عربی زبان کے اندر جب پیسو سینٹینس آتا ہے، جیسا کہ یہ سورۃ بروج کی آیت نمبر 4 ہے کہ اصحاب اخدود مارے گئے، یا اصحاب اخدود کرسڈ ہیں، یا اصحاب اخدود پر لعنت کی گئی، آپ کسی بھی طرح سے اس کو جب سمجھتے ہیں تو قتلہ کا لفظ جو آیا ہے یہ ایک پیسو فارم ہے، یعنی کہ فعل مجہول ہے. عربی زبان میں فعل مجہول لایا جاتا ہے جب فوکس ون آف دا یوز، جب فوکس آپ کو آبجیکٹ پر کرانا ہوتا ہے، سبجیکٹ پر فوکس نہیں کرانا ہوتا. ایک تو یہ اس کا استعمال ہو سکتا ہے. دوسرا اس کا استعمال ہوتا ہے کہ یہ کسی کو قرض کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا. عرب کے معاشرے میں لفظ قتیلا، وہ اگر کہا کرتے تھے قتیلا فلان، تو اس کا مطلب ہوتا تھا فلاں مارا جائے، فلاں قتل ہو جائے، فلاں کو موت آ جائے، ایک قرض کرنے والا انداز تھا. پھر تیسرا استعمال اس کا آتا تھا قتیلا کا عرب کے اندر، جس میں وہ بہت ہی جب غصے میں کوئی بات کیا کرتے تھے تو یہ لفظ قتیلا مجہول فارم میں، پیسو فارم میں استعمال کیا کرتے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے آیت کا بالکل آغاز قتیلا سے کیا ہے، مطلب قرض بھی ہے اور اللہ کا جلال بھی ہے، غصہ بھی ہے. اصحاب الاخدود، اخدود اخادید کا پلورل ہے. اخادید عربی زبان میں ون آف دا فارم آف اے ٹرینچ، خندق کی ایک شکل ہوتی ہے. آپ نے غزوہ احزاب سنی ہے، تو خندق کی ایک شکل آپ کو احزاب کے اندر بھی ملتی ہے. احزاب گروہ کے اندر بھی لیا گیا اور خندق کا ذکر آپ کو سورۃ الاحزاب میں ملتا ہے. اخادید اصل میں ایک ایسی ٹرینچ ہوتی ہے عربی زبان میں، نمبر 1 جو بہت گہری اور بہت بڑی ہوتی ہے، a very big and a deep one. ایک تو یہ اس کی کوالٹی ہوگی. دوسری it will be man made، نیچرل خندق نہیں ہوگی کوئی، it will be man made، انسان نے اس کو ڈگ کیا ہوگا. تیسرا اس کا میجر ایلیمنٹ ہوتا ہے جس کو آپ اخادید یا اخدود کہتے ہیں، ایک ایسی خندق، ایک ایسی ٹرینچ جو ریکٹینگولر شیپ کی ہوتی ہے، یعنی ایک کسی خاص مقصد سے بنایا گیا گڑھا یا ڈچ جو ریکٹینگولر شیپ ہوگا، مین میڈ ہوگا، بہت گہرا ہوگا اور بہت بڑا ہوگا. یہ ساری کوالٹیز آپ کو اخدود کے اندر ٹرینچز کے میننگز میں ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں ٹرینچ بنانے والوں کو قرض کیا ہے. آپ مختلف کلاسیکل اسکالرس کی تفسیر اٹھا لیں، چاہے آپ ابن کثیر اٹھائیں، ابن عطیہ اٹھائیں، آپ امام طبری اٹھائیں، آپ امام قرطبی اٹھائیں، وہ اس واقعے کے ساتھ احادیث کا ایک لمبا سلسلہ جو ہے، جتنی بھی مختلف نریشنز میں احادیث میں یہ واقعہ آیا ہے وہ ان احادیث کو یہاں پر بیان کرتے ہیں. اب یہ وہ آیت ہے جس کے اندر تاریخی واقعہ بھی ہے جو سنایا جا رہا ہے، ایز ویل ایز یہ والی آیت سورۃ البروج کے شان نزول میں بھی بیان کی جاتی ہے. آپ جانتی ہیں نا صورتوں کا شان نزول ہوتا ہے. جیسے میں نے جب سورۃ البروج کو شروع کیا تھا تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ سورت مکی سورت ہے اور یہ ان دنوں میں نازل کی گئی جس وقت صحابہ کرام کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ فزیکل پرسیکیوشن شروع ہو گیا تھا. تو اگر آپ شان نزول کو دیکھیں تو اس سورت کی آغاز کی یا اس سورت کے نزول کی وجہ بنی تھی. اللہ تعالیٰ کا نظام آپ کو نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن 23 سال کے عرصے میں نازل کیا ہے، اس میں بہت سا حصہ قرآن کا ایسا تھا جو کسی نہ کسی واقعے کے نتیجے پر نازل کیا گیا. سارا قرآن ایسے نازل نہیں ہوا کہ آپ کہیں کہ ضرور کوئی واقعہ ہوا تھا پھر قرآن نازل ہوا تھا. سارے قرآن میں آپ کو شان نزول ایسے واقعات کا نہیں ملتا ہے، لیکن قرآن کا ایک بڑا حصہ a major chunk you can find in such a form کہ جہاں پر آپ کو کوئی نہ کوئی واقعے کے بعد کسی صورت کا نازل ہونا یا کسی آیت کے چنک کا نازل ہونا ملتا ہے. اسی طرح سے سورۃ البروج ہے، اس کے پیچھے ایک واقعہ آتا ہے جو وجہ بنا تھا اس سورت کو نازل ہونے کی. مکی دور تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کا ابھی آغاز ہوا تھا. اتنا عرصہ ہوا تھا، اگر آپ میری پچھلی کلاسز کو یاد کریں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا شروع کر دیا گیا ہوا تھا. جو قریش کے سردار تھے انہوں نے آپ کا ریڈیکیول شروع کر دیا تھا
تاکہ لوگ آپ کی بات پر زیادہ توجہ نہ دیں. اس لیے کہ آپ جس کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں الٹیمیٹلی دنیا کے اصول کے مطابق ایک وقت آتا ہے کہ وہ انڈر کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے. آپ ایک انسان کو کہتی رہیں انہوں نے کیا بھلی بات کرنی ہے, ان سے کیا توقع یہ کوئی کام کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کسی بھی انسان کو ایسے مستقل کہتے رہتے ہیں الٹیمیٹلی وہ انسان انڈر کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے. تو مذاق اڑانے والوں کا, ریڈیکیول کرنے والوں کا ایک پرپز ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ اس کا کانفیڈنس شیٹرڈ کر دیں. تو یہ والا پارٹ آپ کہہ سکتے ہیں مکی دور کا وہ حصہ تھا جہاں پر قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سن لیا تھا, اور قریش کے سردار بہت اوپنلی رسول اللہ کا مذاق اڑانے لگ گئے تھے, ریڈیکیول کرنے لگ گئے تھے, یا آپ کہہ سکتے ہیں کریکٹر اسیسینیشن کرنے لگ گئے تھے. اب انہی حالات کے اندر ظاہر بات ہے, ہم نے کہا تھا کہ مکہ میں مختلف اسٹریٹا تھے, سردار تھے, بہت سے ایسے قبائل تھے جن کا لینیج بہت سپیریئر سمجھا جاتا تھا, بہت سے ایسے لوگ تھے جو غلام تھے, اور ظاہر بات ہے جو غلام ہوتے تھے وہ زیادہ تر نان عربس ہوتے تھے. عرب کبھی بھی عرب کو غلام نہیں بناتے تھے. پھر بہت سے ایسے لوگ تھے جو کہ غلام نہیں تھے لیکن اجمی تھے اور عرب میں آ کر سیٹل ہو چکے تھے, اور ان کی فائنینشیل کریڈیبلٹی بہت زیادہ تھی, اس لیے عرب ان کو کچھ کہا نہیں کرتے تھے. تو یہ ساری کلاسز آپ کو مکہ کی سوسائٹی میں ملتی ہیں. اب واقعہ ایسے شروع ہوتا ہے, اگر آپ مکی دور میں شام نزول میں چلے جائیں کہ کیا موٹیویٹنگ فیکٹر بنا تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البروج نازل کی تھی. ایک صحابی آتے ہیں جن کا نام آتا ہے خباب ابن ارت. آپ نے اکثر ان کا نام سنا ہوگا ان صحابہ میں جنہوں نے بالکل بگننگ میں اسلام قبول کیا. کہا جاتا ہے کہ he might be the sixth person جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ پر اسلام قبول کیا تھا. ان کی عمر 16 سال تھی جس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا. یہ واقعہ ایسے شروع ہوتا ہے کہ خباب ابن ارت واز دا فرسٹ مسلم جنہوں نے پبلکلی اپنا اسلام اناؤنس کیا, اینڈ ہی واز دا فرسٹ مسلم جن کو پبلکلی سب سے پہلے مکہ میں فزیکلی پرسیکیوشن کا سامنا کرنا پڑا تھا. خباب ابن ارت ان کا نام آتا ہے, خباب خا با الف با, اور ارت لکھتے ہیں حمزہ را تا بورڈ شیپ تا دو نقطوں والی. اس کے بعد پھر خباب ابن ارت کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت بلال کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہوا. اس کے بعد صہیب الرومی کے ساتھ زیادتی شروع ہو گئی. حضرت سمیہ حضرت یاسر کے ساتھ ظلم شروع ہو گیا. جیسے حضرت سمیہ ہیز اے ویری یونیک اسٹوری مکی دور کے اندر, حضرت یاسر ہیز اے ویری یونیک اسٹوری مکی دور میں, حضرت بلال ہیز اے ویری یونیک اسٹوری. اسی طرح سے خباب ابن ارت کی بھی بہت یونیک اسٹوری. ہوا یہ تھا کہ ایک خاتون تھیں جو کہ قریش کے سردار گھرانے کی خاتون تھیں, بزنس وومن تھیں. ان کا نام آتا ہے انمار الخزائیہ. یہ عمار نہیں ہے, عین میم سے نہیں ہے, عین نون میم الف را. انمار الخزائیہ ان کا نام تھا. یہ خاتون مشرق خاتون تھی, بزنس وومن تھی, اور معاشرے کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مکہ کے دور کی یا مکہ پیریڈ کی ایک ایلیٹ کلاس کی خاتون تھی. ابھی کیونکہ بزنس کرتی تھی تو بزنس کرنے والوں کو مکہ میں ہمیشہ غلام چاہیے ہوتے تھے. تو اسی نیت سے ایک دن بھی مکہ کی غلام مارکیٹ میں جاتی ہیں. جب یہ غلام مارکیٹ میں جاتی ہیں تو ایک اصول ان کا یہی تھا کہ وہ وہاں پر مختلف علاقوں سے لوگ غلام لے کر آیا کرتے تھے اور ان کو وہاں پر خرید و فروخت کر دیا کرتے تھے. تو انمار اپنے بزنس کے لیے کوئی نوجوان لڑکا ڈھونڈ رہی تھی, ذرا ان کو کوئی انرجیٹک سا مل جائے تاکہ ان کا کاروبار آگے چل سکے. ان کی نظر خباب ابن ارت پر پڑی جو اس وقت غلام مارکیٹ میں مکہ میں موجود تھے. خباب ابن ارت کو دیکھنے کے بعد انمار کہتی ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے there is something very special in this child. ینگ بچے تھے, 14 سال کی عمر تھی شاید اس وقت جب انہوں نے خریدا ہے ان کو. ایک 1.5 سال یا بہت سے بہت 2 سال کا آپ کو فاصلہ ملتا ہے ان کے اسلام قبول کرنے میں اور اس مارکیٹ سے ان کے خریدے جانے میں. انمار نے ان کو دیکھا تو ان کو ان کے اندر خباب ابن ارت میں کچھ خاص محسوس ہوا. آپ بہت دفعہ نوٹ کریں گی کہ کچھ لوگوں کی پرسنالٹیز میں کچھ خاص ہوتا ہے. آپ کبھی بھی کسی انسان سے فرسٹ ٹائم بھی ملتے ہیں, آپ کسی انسان کو فرسٹ ٹائم بھی دیکھتے ہیں, آپ ان کو زیادہ نہیں جانتے, لیکن maybe you cannot pinpoint exactly that what is the special thing in her or his personality, but کچھ آپ کو ہٹ کرتا ہے کہ there is something special in that person. انمار کو بھی اسی طرح سے خباب میں کوئی خاص اسٹرینتھ یا کانفیڈنس یا ان کی کوئی کوالٹی نظر آئی, تو انہوں نے یہ غلام آگے بڑھ کر خرید لیا. اب انہوں نے یہ 14 سال کا نوجوان لڑکا خرید لیا اور اس کو لے کر اپنے گھر جا رہے تھے. راستے میں انہوں نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے.
انہوں نے کہا کہ میرا نام خباب ہے. میں نے پوچھا والد کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا ارت ہے، الارت. پھر پوچھا کس علاقے سے ہو؟ تو انہوں نے کہا نجد سے ہوں. اب نجد از دا عربین پارٹ. نجد تو آپ کو سعودی عرب کے اندر، آپ کو عربین پیننسولا کے آس پاس ملتا ہے. تو ان کو سن کے حیرت ہوئی، اس لیے کہ ان کو لگ رہا تھا کہ ہی از فرام حبشہ، ایبیسینین ہے، بیکاز رنگت میں بلیک کلر تھا، کالے رنگ کے تھے. تو زیادہ تر وہاں پر آپ کو ایک نارم نظر آتا تھا کہ جب غلام آپ کو کوئی رنگت میں گہرا گندمی ملتا تھا یا ٹورڈز دا افریقن کلر یا ٹورڈز دا بلیک کلر ملتا تھا تو اس کو ہمیشہ وہ ایبیسینین غلام یا حبشہ کے غلام سمجھا کرتے تھے. تو ان کو بھی عمار کو بھی یہی لگا تھا کہ یہ جو بچہ ہے یہ شاید ایبیسینیا کا بچہ ہے اور جو یہاں غلام بنا کر لایا گیا ہے. تو جب انہوں نے کہا کہ میں نجد سے ہوں تو ان کو حیرت بھی ہوئی. انہوں نے پوچھا کہ پھر آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو پھر غلام مارکیٹ میں؟ تو اس بچے نے بتایا کہ میں بنو تمیم کے قبیلے سے ہوں. بنو تمیم کا قبیلہ عرب میں بڑا ریناؤنڈ قبیلہ تھا، لیکن اس قبیلے کے آف شورس ظاہر بات ہے بکھرے ہوئے تھے پورے عرب میں. تو خباب ابن ارد نے بتایا کہ میں بنو تمیم سے ہوں اور ہمارے کچھ عرصہ پہلے ہمارے قبیلے کی دوسرے عرب قبیلے سے بہت زبردست لڑائی ہوئی تھی. اس لڑائی میں ہمارے قبیلے کے سارے مرد قتل کر دیے گئے اور جو عورتیں اور جو بچے تھے ان کو یہ لوگ سب اٹھا کر لے گئے اور پھر ان کو غلام بنا کر بیچ دیا گیا اور ہمارا جتنا بھی لائف اسٹاک تھا وہ بھی اپنے ساتھ لے گئے. تو اس کا مطلب ہے پیچھے کوئی بچا ہی نہیں تھا، قبیلہ پورا بکھر گیا تھا. خباب ابن ارد کہتے ہیں انہوں نے عمار کو بتایا کہ میں اس طرح سے ایک علاقے سے دوسرے علاقے سے ایک دوسرے کے ساتھ خرید و فروخت ہوتا ہوا یہاں مکہ کی مارکیٹ تک پہنچا. اب عمار کو یہ بچہ جو ہے 16 سال کا 14 سال کا لڑکا یہ بہت ٹیلنٹڈ لگ رہا تھا. بزنس کرتی تھی اور ان کا بزنس یہ تھا کہ یہ ویپنز بنایا کرتے تھے. ان کے پاس بلیک اسمتھ تھے اور بلیک اسمتھ ان کے ویپنز بناتے تھے. تو انہوں نے اس بچے کو بھی جو خباب ابن ارد تھے ان کو بھی بلیک اسمتھ کے پاس بٹھا دیا تاکہ وہ ان کو تلوار بنانے کا ہنر اسکل سکھا دیں. عمار نے دیکھا کہ خباب بہت شارپ تھے اور بہت تیزی سے انہوں نے یہ اسکل سیکھنا شروع کر دی اور چند ہی مہینوں کے اندر وہ اتنے ایکسپرٹ ہو گئے کہ اپنے اون پر انہوں نے تلواریں بنانا شروع کر دی. اب جب انہوں نے تلواریں بنانا شروع کر دیں تو ظاہر بات ہے عمار جو تھیں وہ تو بزنس وومن تھی نا. جس انسان کا بزنس مائنڈ ہوتا ہے وہ اپنا بزنس ہمیشہ بڑھانے کی بات کرتا ہے. تو ان کو نظر آ رہا تھا کہ ان کے پاس ایک اچھا اس وقت ریسورس آ گیا ہے امپلائمنٹ کی شکل میں. انہوں نے خباب ابن ارد کو انکریج کیا اور ان کو الگ سے ایک پراپر پوری ورکشاپ بنا کر دے دی، کمپلیٹلی ایک الگ ورکشاپ انڈیویجولی. ان کو ہینڈ اوور نہیں کی، وہ غلام کے غلام ہی تھے، یہ ان کی مالکہ ہی تھیں، لیکن ان کو ورکشاپ ایسے بنا دی کہ وہ کمپلیٹلی ایک الگ ورکشاپ میں بیٹھ کر تلواریں بنایا کرتے تھے. اور پھر وہ تلواریں آہستہ آہستہ بہت مکہ میں مشہور ہونے لگیں. ایک ٹائم پیریڈ گزرا تو خباب ابن ارد مکہ کے اندر دو طرح سے مشہور ہو گئے. ایک یہ کہ اتنے کم عمر میں اتنا ان کے پاس ہینڈ فل اسکل تھا کہ بہترین تلواریں بنایا کرتے تھے. کبھی آپ نے دیکھا تلوار کیسے بنتی ہے؟ نہیں دیکھا؟ کسی نے وائکنگس نہیں دیکھا؟ فتوا مت لگا دیجیے گا میرے اوپر. تلوار ظاہر بات ہے میٹل سے بنتی ہے، ٹھیک ہے، لوہے سے بنائی جاتی ہے. زیادہ تر مضبوط تلواریں ہوتی تھی لوہے سے بنتی تھی. تو بہت سا آپ یوں سمجھیں، اور اس زمانے میں لکڑی نہیں جلتی تھی اور یہ تو صحرا تھا نا، تو صحرا کے اندر کوئلے جلائے جاتے تھے. تو کوئلوں کو خوب جلا کر فلیمز بناتے تھے اور ان فلیمز کے اندر پھر وہ لوہے کو میلٹ کرتے تھے. پھر وہ لوہا ایسا ایسا شیپ کرتے تھے، جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کو ہیمر کرتے تھے، پھر اس کو میلٹ کرتے تھے، پھر اس کو ہیمر کرتے تھے. سو اٹس اے کانسٹنٹ پروسیجر جس میں آپ کے پاس آئرن بارس ظاہر بات ہے اس ورک شاپ میں بھری ہوئی ہیں اور آپ کے پاس بہت کول ہے جو ہر وقت جلتا رہتا ہے، بیکاز آپ کو فرنس چاہیے، مٹی بنانی ہے آپ کو جس کے اندر اس گرمی سے، اس آگ سے، ان فلیم سے آپ اس آئرن کو میلٹ کریں گے. اب مشہور ہو گئے خباب ابن ارد مکہ کے اندر کہ یہ بہت اچھا اسکل رکھتے ہیں تلواریں بنانے کا. تو ایک تو اپنے تلوار بنانے کے اینگل سے ایز اے بلیک اسمتھ مشہور ہوئے، دوسرا اپنی کردار کی انٹیگریٹی سے بہت مشہور ہو گئے، اس لیے کہ ان کے کردار کے اندر کبھی کسی نے کوئی خامی نہیں دیکھی تھی. محلے کے، علاقے کے لڑکوں کے ساتھ یہاں سے وہاں گھومتے نہیں تھے، بلکہ ہمیشہ اپنے صرف اور صرف کام سے کام رکھتے تھے. ایک تو غلام بھی تھے اور دوسرا سارا فوکس اپنا صرف اور صرف کام پر رکھتے تھے. اسی دوران میں جب کہ یہ اتنا مشہور ہو گئے تھے
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा कर दिया। और जब खब्बाब इब्न अरद के कान पर ये पता चला कि एक शख्स जिनका नाम मोहम्मद है, जाहिर बात है रसूल अल्लाह को सभी जानते थे मक्का में, सादिक और अमीन के नाम से बनु हाशिम के कबीले के एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी के तौर पर जाने पहचाने शख्स थे। तो जब इनको पता चला कि मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा किया है, तो इन्होंने फौरन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर बैत कर ली और इस्लाम कबूल कर लिया। अब ये 18 साल के दरमियान का समझ लें नौजवान है और इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। अब इनकी शख्सियत में अनमार ने आज से कुछ साल पहले, कुछ महीनों पहले क्या देखा था? स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस, कुछ अलग सी चीज नजर आई थी। दैट वाज द रीजन कि इन्होंने बहुत जल्दी अपने आप को बहुत इस स्किल के अंदर आगे भी बढ़ा लिया था। स्किल में आगे जरूर बढ़ाया था, लेकिन ये नहीं हुआ था कि कोई बहुत पैसे वाले बन गए थे, बिकॉज गुलाम थे ना। तो सारा फायदा कारोबार का किसको हो रहा था? अनमार को हो रहा था। इस वक्त खब्बाब इब्न अरद को तो कोई फायदा नहीं हो रहा था। बहरहाल इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। अब जब इस्लाम कबूल कर लिया और एक बहुत कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी थे, ऑल्दो बीइंग अ गुलाम, कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी थे। अब आज के दौर का जो इंसान है ना, जिसको आप 21वीं सदी का इंसान कहते हैं, जिसकी सोच बहुत नैरो है, जिसको स्लेव की टर्म सुनकर सिर्फ वेस्टर्न स्लेवरी की हद तक स्लेव समझ आता है, और फिर वो उस वेस्टर्न डेफिनेशन को लेकर इस्लाम के ज़माने की जो स्लेवरी थी उस पर जाकर पेस्ट करते थे। और फिर हम कहते हैं कि इस्लाम आज तक कैसे ये कह सकता है कि आइंदा भी कभी जरूरत पड़ेगी तो गुलाम बनाए जा सकते हैं। जिस तरह से इस्लाम ने गुलाम बनाए थे और जिस तरह के गुलाम इस्लाम के ज़माने में होते थे और जिस तरह से इस्लाम ने स्लेवरी को लिक्विडिफाई किया था और जो कॉन्फिडेंस इस्लाम ने दिया था, या आपको उस दौर में जो स्लेवरी के अंदर लोगों के अंदर, गुलामों के अंदर कॉन्फिडेंस मिलता है, उसको आज का इंसान समझ नहीं सकता जब तक कि वो अपने आप को उस दौर में ट्रांसपोर्ट ना कर ले और उनके माइंडसेट को रीड ना कर ले। बीइंग अ गुलाम, इनके अंदर अंदर कॉन्फिडेंस होना नहीं था। ही वाज अ वेरी कॉन्फिडेंट बॉय। हालांकि अब आप सोचें जरा थोड़ी देर के लिए, एक ऐसा इंसान है जिसकी उम्र क्या है, 16 साल या 18 साल। दो रिवायात बस आपको यही मिलती है सीरत की किताबों में, या तो 16 साल के थे इस टाइम पे या 18 साल के थे। इमेजिन योर चाइल्ड ऑफ दिस एज। बच्चा है हमारा, तो हम तो बच्चा कहते हैं उसको, हम तो उसको मर्द भी नहीं कहते कि वो मर्द हो गया, हम कहते हैं बच्चा है, अभी तो इतना छोटा सा है। सोचें, इस 16 साल 18 साल के लड़के के सर पे माँ बाप नहीं, अपना घर भी नहीं है, कोई बहन भाई नहीं है, कोई आंसू पोंछने वाला भी नहीं है। ही इज ऑल अलोन और गुलाम है। पता नहीं खाने को क्या मिलता होगा, पता नहीं कितना काम करना पड़ता होगा वर्कशॉप में। उस सब के बावजूद ही इज नॉट पुअर मीन। हम तो लग्जूरियस घरों के अंदर बैठे हैं और हमारे बच्चे, मैं बेचारा और मैं बेचारी, ना अम्मा मेरी बात समझती है ना अब्बा मेरी बात समझते हैं। दुनिया की एक से एक लग्जरी हमारे बच्चों के हाथों में है। 19 साल के बच्चे हैं और एक से एक बड़ी गाड़ी लेके फिर रहे हैं, और उसके बाद क्या कहते हैं, nobody can understand me actually in my home। अगर आप ये सब पढ़ रहे हो और उसके बाद अपने बच्चों के जुमले सुने, दिल से बताएं, माँ होते हुए क्या दिल करता है कि रख के थप्पड़ लगाओ? सीरियसली, अंदर से दिल तो यही करता है। लगाते नहीं है हम, जाहिर बात है, इसलिए कि हमारी भी बहुत सी गलतियां हैं उनको ऐसा बनाने में। आई ऑलवेज एडमिट दिस कि हमने अपने बच्चे को ऐसे बनाए, बट अंदर से एक, आप एक तरफ ये पढ़ते हैं, अब सोचे 16 साल का लड़का, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उससे? हमारा तो बेबी है वो, अभी तो हमारा उसको पैम्पर करना ही नहीं खत्म हो रहा। अब मेरा बेबी पढ़ के आया, थक गया, बैठ जाओ, कोई बात नहीं, फजर के लिए नहीं उठे तो सारी रात पढ़ भी तो रहे थे, अल्लाह गफूर और रहीम है, 10 बजे उठ के कज़ा पढ़ लेना। ये हम सब हैं। ऐसा बच्चा जिसके सर पर कोई नहीं है, बट ही इज कॉन्फिडेंट इनफ कि ना सिर्फ इस्लाम कबूल करते हैं बल्कि इस्लाम का ऐलान भी कर देते हैं। अगर कोई पास आता है तो उसको बता भी देते हैं कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इस्लाम बैत करते हुए इस्लाम कबूल कर लिया। अब ये वो टाइम पीरियड था जिसमें ऑलरेडी कुरैश बहुत एग्रेसिव हो रहे थे, इसलिए कि उनको नजर आ रहा था कि हम जितना भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ा रहे हैं, वो बाजी नहीं आ रहे अपनी तालीमात को आगे से आगे प्रोसीड करने में और आगे से आगे प्रीच करने में। और जो चंद एक लोग उन पर ईमान लाए हुए हैं वो और डिलीजेंट होते जा रहे हैं, वो और डिटर्मिनेड होते जा रहे हैं, वो और स्टेडफास्ट होते जा रहे हैं। तो अब हुआ ये कि इन्होंने ओपनली जो इनके पास आया, इन्होंने उसको बता दिया कि मैंने मोहम्मद का इस्लाम कबूल कर लिया और मैं एक अल्लाह पर ईमान ले आया हूँ। जाहिर बात है, जब ये अपनी वर्कशॉप में बैठकर ऐसे बोलेंगे तो बात तो फैलेगी, बात फैली और इनकी जो मालिका थी अम्मार, उन तक बात पहुंच गई। अब जब
पूरा एक कल्चर था ना जहाँ पर पूरी एक हाइप बनी हुई थी कि मोहम्मद ने एक ऐसे नए दीन का आगाज कर दिया है जिसमें वो हमारे सारे आबाओ अजदाद के दीन से अलग हो रहा है और उसने अपने माँ बाप का दीन छोड़ दिया है. दैट्स द मेन थिंग. वो ये नहीं कहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ हमारे आबा का दीन छोड़ दिया. वो कहते थे मोहम्मद ने अपने माँ बाप के साथ एलिजेंस नहीं की. उनके माँ बाप भी इस दीन पर नहीं थे जो दीन अब ये लेकर फिर रहे हैं. तो उम अनमार तक जब ये बात पहुंचती है तो उनको मजीद गुस्सा आ जाता है कि मेरा गुलाम और कैसे मुझसे पूछे बगैर बनु हाशिम के एक शख्स के ऊपर ईमान लेकर आ गया. वो अपने भाई को बुलाती हैं और अपने भाई से कहती हैं कि प्लीज जरा मेरे कान तक ये बात पहुंची है, इसकी इन्वेस्टिगेशन करें. आपको यहाँ बहुत सी चीजें इस कहानी के अंदर अपने सबक के लिए मिल सकते हैं. ऑल्दो उनका गुलाम था और उनको किसी ने बताया था कि ये मुसलमान हो गए हैं, चाहती तो डायरेक्ट जाकर कहती कि तुमने कैसे इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन पहले उन्होंने इन्वेस्टिगेट कराया. तो आपको अरबों की बहुत सी खसूसियात भी मिलती हैं. अरब जब तक नॉन मुस्लिम भी थे, जब तक मुसलमान नहीं हुए, आपको उनके माशरे की इंटेग्रिटी का एक स्टाइल जरूर नजर आता है कि वो कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं करते थे इस तरह से कि वो इल्जाम लगा दें. शिवलरी थी उनके अंदर, गैरत थी उनके अंदर. तो पहले भाई से कहा कि भाई जरा जाकर पूछो कि जो कुछ मैंने सुना है क्या खब्बाब ने वाकई ऐसा किया. तो इनके भाई अपने दोस्तों को लेकर, नौजवान दोस्तों को लेकर वर्कशॉप में खब्बाब के पास पहुंच गए और खब्बाब से पूछा कि क्या तुमने अपने माँ बाप का दीन छोड़ दिया है, क्या तुमने अपना दीन छोड़ दिया है और तुम बनु हाशिम के एक शख्स की बातों में आ गए हो. रसूलुल्लाह का नाम भी नहीं लिया. हालांकि क्या रसूलुल्लाह का नाम जानते थे सब जानते थे रसूलुल्लाह का नाम मोहम्मद है, लेकिन नाम नहीं लिया. अब देखिए जब रिलीजियस हेट्रेड आती है तो फिर लोग नाम नहीं लेते, वो क्या कहते हैं फलां वाले है, नहीं बोल रहे आगे, वो उससे पहले क्या प्रीफिक्स लगाते हैं फलां वाले. अब फलां वाले हैं, फिर आप कहते हैं नहीं हम फलां वाले नहीं हैं, हम सिर्फ अल्लाह वाले हैं, हम कोई वाले वाले नहीं हैं, छोड़ दें. ये वाला अंदाज ये कोई आज का निकाला हुआ अंदाज नहीं है. दिस इज द रिलीजियस हेट्रेड प्रोमिनेंट इम्पैक्ट कि जब आपको किसी से इतना ज्यादा रिलीजन के ऊपर आके नफरत हो जाती है तो आप उसके प्रीफिक्स यूज करते रहते हैं. हमारे माशरे में नहीं है फलां डॉक्टर साहब को सुना है, अभी डॉक्टर साहब को कोई नाम भी तो होगा, क्या बात करें, फलां साहब को सुना है, अब वो नाम ऊपर ऊपर से लेकर बोलेंगे, एग्जैक्टली नहीं बोलेंगे. ये अंदाज, यही अंदाज मक्का के अंदर आपको इस मुकाम पर महसूस होता है. इस शख्स ने भी जो कि अनमार का भाई था, इसने इसी तरह से जिक्र किया खब्बाब इब्न अरद से कि सुना है तुम जो बनो हाशिम का शख्स आजकल दावत देता फिर रहे, तुम उसकी बात के ऊपर आके, उसकी बातों में आके अपना दीन छोड़ बैठे. तो कहने लगे खब्बाब इब्न अरद, लेट्स चेक आउट द कॉन्फिडेंस. खब्बाब इब्न अरद ने कहा नहीं मैंने अपना दीन नहीं छोड़ा, मैंने अल्लाह पर ईमान को पुख्ता कर लिया है और तुम्हारे आइडल्स को छोड़ दिया. कैन वी चेक द कॉन्फिडेंस लेवल. हम होते जज्बाती, हम कहते हाँ छोड़ दिया, तो इसलिए कि हम में हिकमत ही नहीं है, इसलिए कि हम में एहसास नहीं है, इसलिए हम बोलते ज्यादा हैं और सोचते कम है. जब हम सोच के बोलेंगे तो फिर हम इतना ही फायदामंद बोलेंगे कि सामने वाले के पास फिर शायद कोई जवाब देने के लिए जुमला ना रह जाए. हम आप जब ये जब आप किस्से पढ़ती हैं और जब आप उनके जुमले सुनती हैं जो सहाबा कराम के जुमले थे, कैन इमेजिन 16 साल का बच्चा इतनी ज्यादा हिकमत वाली बात कर रहा है कि वो कह रहे हैं आपने दीन छोड़ दिया सुना अपने माँ बाप का, और वो क्या कह रहे हैं नहीं मैंने अपने माँ बाप का दीन तो नहीं छोड़ा, मैं सिर्फ एक अल्लाह पर ईमान को अपने पुख्ता कर चुका हूँ और मैंने आपके आइडल्स को छोड़ दिया है. और फिर उन्होंने ये क्लियरली कहा कि मुझे यकीन है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं. और कॉन्फिडेंट अंदाज में बोला आमनतु बिल्लाहि व कफरतु आलिहतकुम, मैं अल्लाह पर ईमान लाया हूँ और मैं तुम्हारे सारे झूठे खुदाओं का, तुम्हारे फॉल्स गॉड का इनकार करता हूँ. ये सुनना था कि अनमार के भाई को गुस्सा आ गया और उन्होंने वहीं पे रखी हुई आयरन बार्स, लोहे की सुलाखें उठाई और इनको मारना शुरू कर दिया और अपने दोस्तों से भी कहा कि तुम भी मारो. एक तो वैसे गुलाम थे, जाहिर बात है प्रोटेक्शन किसी कोई नहीं होती थी अरब के कल्चर में गुलामों की, और जो कुरैश के सरदार थे इनमें ज्यादातर कुरैश के सरदार गुलामों के साथ बहुत ब्रूटल होते थे, जानवरों वाला सलूक करते थे. तो उन्होंने वहीं उन्हीं की वर्कशॉप की आयरन बार्स उठाकर, आयरन रॉड्स उठाकर खब्बाब इब्न अरद को मारना शुरू कर दिया.
اتنا مارا کہ ظاہری بات ہے he started bleeding اور مارتے مارتے ان کو ورکشاپ سے باہر لے کر آ گئے. دیکھیں میں 2 کارز کے نمبر بول رہی ہوں. ایک وٹس ہے BPX877. وٹس کس کلر کی ہے؟ خواتین کو نمبر نہیں آ ہوتا. آپ میں سے کوئی وٹس پر آیا ہے تو BPX, B for ball, P for پاکستان, X for X-ray, 877. اور ایک کرولا ہے, کلر نہیں لکھا آپ نے. BBX 624. غلط پارک ہوئی ہوئی ہیں. ڈرائیور سے پلیز ہم نہیں چاہ رہے کہ ہماری جو تھوڑی بہت کلاسز رہ گئی ہیں وہ کلب والے ہمیں باہر نکالنا ہے. تو اگر آپ میں سے کسی کی ہے, آپ ظاہری بات ہے آپ کا قصور نہیں ہے, ہماری آنکھیں بند ہیں, ہم بھی دیکھیں. اگر آپ کا قصور نہیں, آپ کا ڈرائیور غلط پارک کیے ہوئے تو پلیز آپ ذرا دیکھ لیں, اور یا تو باہر ہال میں جا کے ڈرائیور کو کال کر دیں اور اس سے کہیں کہ پلیز کہیں دور جا کر گاڑی پارک کر دے, یا جہاں بتایا جا رہا ہے وہاں گاڑی پارک کر دے. پیچھے روڈ بلاک ہو گئی ہے, اور دیکھیں کلاس بھی رک گئی اس کی وجہ سے. میں پھر ریکویسٹ کر رہی ہوں اسی ریفرنس سے اپنے ڈرائیورس کو سمجھا کر آئیں کہ یہ بھی دین ہے, خالی کلاس میں بیٹھ جانا دین نہیں ہوتا ہے. وہ تو بیسک ایتھکس ہیں جو سڑک کے اوپر ہمیں چاہیے ہوتے ہیں. ویسے ہی ہمارے معاشرے کے اندر اتنی بے ہنگم ٹریفک ہے, قرآن پڑھنے والوں کے ڈرائیورس کو تو کم سے کم بہت ہی پولائٹ ہونا چاہیے. اٹس ناٹ جسٹ کہ آپ کو اور مجھے پولائٹ ہونا چاہیے, ہمارے ڈرائیورس کو بھی بہت پولائٹ ہونا چاہیے اور سننے والا بننا چاہیے. کوئی انسان کہہ رہا ہے, کوئی اتھارٹی والا کہہ رہا ہے, کوئی یونیفارم والا کہہ رہا ہے اپنی گاڑی سائڈ پہ کرنا ہے تو کر دیں نا. کیا ہمارے باپ کی سڑکیں ہیں؟ سمجھتے ہم نہیں. دل تو نہیں چاہتا یہ کہنے کا, بٹ مجھے مائک پہ کہنا پڑ گیا. سیریسلی اب جس کا بھی ہے, اگر گاڑی یاد آ جاتی ہے اور ڈرائیور کا آپ کو معلوم ہے کہ ڈرائیور باہر بیٹھا ہے تو پلیز اس کو جا کے فون کریں اور اس سے کہیں کہ گاڑی سائڈ پر کر دیں. اور احتیاطاً ہم میں سے سب خواتین جو ڈرائیورس کے ساتھ آ رہی ہیں, پلیز آج جا کر تھوڑا سا نا درس گاڑی میں گھر پہنچتے پہنچتے ان کو بھی دے دیجیے گا. انشاءاللہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ثواب دیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. خباب ابن عرب کو انمار کے بھائی اور ان کے دوست انہی آئرن راڈس کے ساتھ جو ان کی ورکشاپ میں رکھی ہوئی تھی ان سے مارتے ہوئے ورکشاپ سے باہر لے گئے, اور گلیوں میں اسی گلی میں جو باہر لا کر دکان کے سامنے ان کو مارنا شروع کر دیا. اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئے. Now we can imagine the age bracket, 16 سال سے 17 سال کا لڑکا, اور اس کو آئرن راڈس کے ساتھ اتنا مارا جا رہا ہے کہ وہ بلیڈ بھی کر رہا ہے اور وہ وہیں گلیوں میں بے ہوش ہو گیا. اب سب دیکھ رہے ہیں, اور اٹ واز انڈرسٹوڈ کہ یہ پہلا واقعہ تھا صحابہ میں سے کسی کو فزیکلی اس طرح سے مارنے کا, پبلکلی اس طرح سے کسی بھی صحابی کو فزیکل پرسیکیوشن کی گئی تھی. اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئے, اور پھر ان کو یہاں پر چھوڑ کر یہ لوگ چلے گئے. ابھی چھوڑ کر گئے اور بھائی نے جا کر عمار کو بتا دیا. عمار دوبارہ آتی ہیں واپس, اتنی دیر میں یہ یہیں پڑے ہوئے ہیں. عمار دوبارہ آتی ہیں, اور آپ نے ہمیشہ ایک قصہ سنا ہے کہ ایک صحابی تھے جن کو جلتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دیا گیا. This is the same boy, the same صحابی, یہی تھا خباب ابن عرب رضی اللہ عنہ. وہ واپس آتے ہیں اپنے بھائی کے ساتھ, اور اس کے بعد اسی ورکشاپ میں جلتے ہوئے کوئلے اٹھاتے ہیں. اور خباب ابن عرب اس وقت نیم بے ہوشی کی حالت میں زمین پر الٹے پڑے ہوئے ہیں, اور ان کی کمر کے اوپر, ان کی بیک کے اوپر وہ جلتے ہوئے کوئلے ڈال دیتے ہیں. اور خباب ابن عرب اسکریم کرتے رہتے ہیں, چیختے رہتے ہیں, اتنا چیختے ہیں کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. اور وہ کوئلے ان کی کمر پہ پڑے ہوئے ہیں, اور وہ جلتے ہوئے کوئلے ہیں, ٹھنڈے کوئلے نہیں ہیں. اتنے وہ کوئلے ان کی اسکن کو جلاتے ہیں کہ ان کے فیٹ جو ہے وہ میلٹ ہونا شروع ہو جائے. اور پھر now you can imagine the traumatized form of this 16-year-old boy, جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے, جس کے آنسو صاف کرنے والا کوئی نہیں ہے, جس کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے, جس کے زخموں پر کوئی کسی قسم کا ہیلنگ پیچ رکھنے والا نہیں ہے. اور جب ان کو تھوڑی ہمت آتی ہے اور آس پاس کوئی لوگ آ کر ان کو ہیلپ کرتے ہیں اور کوئلے ان کے اوپر سے ہٹاتے ہیں, تو عمار پلٹ کر دوبارہ آتی ہے. اور روایات میں آتا ہے کہ ایک قوم ہوتی تھی, کوئی قوم آپ نے کبھی دیکھی ہوگی, لوہے کی قوم ہوتی ہے, لوہے کا کنگا, اس کو کوئلوں میں گرم کر کے ان کے سر میں پھینکتے ہیں.
We can imagine the pain of this sahabi جو اس عمر کے بچے کو ہم بچہ کہہ رہے ہیں بار بار تاکہ ہمیں محسوس ہو کہ what kind of pain he was going through اور وہ کس قدر ٹرامیٹائزڈ ہوئے ہوں گے. اسی حالت میں ان کے سر پر وہ قوم کرتے ہوئے وہ پھر دوبارہ بے ہوش ہوتے ہیں. پھر لوگ آگے پیچھے آتے ہیں اور ان کو ہٹاتے ہیں. روایات کے مطابق خباب ابن ارت جب ہوش آتا ہے اور تھوڑا سٹیبل ہوتا ہے اسی بیگ کے ساتھ جس کا فلیش نکلا ہوا ہے, اسی بیگ کے ساتھ چلتے ہوئے حرم کے صحن تک پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کعبہ سے ٹیک لگا کر بیٹھے. اور پھر خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ. کیا ہم امیجن کر سکتے ہیں ان کی اس وقت مینٹل اسٹیٹ؟ غلام ہیں, کوئی پروٹیکشن نہیں ہے, کوئی ان کو پروٹیکشن دے بھی نہیں سکتا تھا. یہ عرب کلچر تھا کہ بہت آگے آ کر کوئی چھڑا نہیں سکتا تھا. اگر کوئی اپنے غلام کو مار رہا ہے nobody has the right to come and hold your hand اگر آپ کا غلام ہے. وہ اسی حالت میں ٹرامیٹائز اسٹیج میں اس فلیش کے ساتھ جو جلا ہوا ہے اور برن سکن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور اللہ کے رسول سے کہتے ہیں اللہ تدعو اللہ لنا, یا رسول اللہ کیا آپ ہمارے لیے اللہ کو نہیں پکاریں گے؟ You can imagine. اس وقت ان کا یہ کہنا جسٹیفائڈ تھا یا بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا؟ بالکل ہی بنتا تھا. کلمہ کفر کہہ سکتے تھے کہ اس تکلیف سے ان کی جان چھوٹ جاتی. میں نے آپ کو پچھلی کلاسز میں بتایا کہ ایک ہے عزیمت کا راستہ اور ایک ہے آپ کے پاس رخصت کا راستہ. اسلام نے اجازت دی ہے کہ اگر آپ کی گردن پر کوئی چھری رکھ دے, جان کا خطرہ ہو, آپ کلمہ کفر کہہ سکتے ہیں. لیکن اللہ کے بہت ایسے نیک بندے گزرے ہیں جنہوں نے جانیں قربان کر دی لیکن کلمہ کفر نہیں کہا. تو نفس قربان کرنا ان کے لیے کیا مشکل ہوگا. تو خباب ابن ارت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا آپ ہمارے لیے اللہ کو نہیں پکاریں گے؟ کیا اللہ ہماری مدد نہیں کرے گا؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ یہ وہی سوال نہیں ہے جو ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں اور جسٹیفائڈ ہیں. بالکل خباب ابن ارت تو بالکل جسٹیفائڈ ہے. کیا آپ ہماری مدد کے لیے اللہ کو نہیں پکاریں گے؟ کیا ہمارے لیے اللہ کوئی راستہ نہیں بنائے گا؟ This was the extreme torture جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے. I told you yesterday the kind of love رسول اللہ has for the ummah. آپ امیجن کر سکتی ہیں کہ رسول اللہ کے دل کا اس شخص کو دیکھ کر کیا حال ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. جب آپ نے خباب کو دیکھا تو آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خباب کو دیکھ کر کہا خباب you are not the only one or the first one who actually has faced it. تم سے پہلے بھی لوگ ریڈیکیول کیے گئے, تم سے پہلے بھی لوگ ٹارچر کیے گئے اور تم سے پہلے بھی لوگوں کو قتل کر دیا گیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیات نازل ہوئی سورۃ البروج. اور اس موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ پورا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خباب ابن ارت سے کہا تم سے پہلے بھی لوگ تھے جن کو زمین میں دبا کر ان کے سر کے اوپر سے آرے چلا دیے گئے, 100 چلا دیے گئے اور ان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. لیکن وہ اپنے دین پر ثابت قدم رہے, انہوں نے اپنا دین نہیں چھوڑا. اب یہ کسی ایسے ٹرامیٹائزڈ انسان کو ایسے وقت میں یہ کہنا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, اس سے زیادہ ظلم لوگوں پر ہوا ہے. ہم ہو نا آج کی لینگویج میں ہم کہیں نعوذ باللہ کیسی بے حسی کی بات ہے. ہم ہو نا ہم یہ کہیں ہم اسلام کا مزاج سمجھے نہیں ہیں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خباب ابن ارت کی قربانی کو ڈی ویلیو کیا تھا؟ یہ کہیں ہمت دلائی تھی, انکریج کیا تھا. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب تم پر مشکل آئے تو مجھ پر پڑنے والی مشکلات کو یاد کر لو. مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی مشکل کو اگنور کر رہے ہیں, آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں ہاں بہت مشکل ہے اور بالکل اس سے زیادہ مشکلات لوگوں پر آئی ہیں. تو دیکھو پھر ان لوگوں کا اللہ کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خباب ابن ارت کو جب یہ کہا تھا تو ان کو ڈسکریج نہیں کیا تھا بلکہ ان کو انکریج کیا تھا. اور آپ نے فرمایا, آپ کے الفاظ آتے ہیں اللہ کی مدد آتی ہے, یقیناً اللہ اپنے دین پر چلنے والوں کو فتح اور نصرت دیتا ہے, وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ, بس انسان بہت جلد باز ہے. ہم سب کے لیے بھی یہی جواب ہے جو ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ مسلمانوں کی آزمائشیں ختم کیوں نہیں ہوتی.
مسلمانوں کی مشکلات ختم کیوں نہیں ہوتی؟ میری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، بس مسئلہ یہ ہے کہ تم سب لوگ بہت جلد باز ہو، انسان بہت ہیسٹی ہے۔ اب یہ اس مقام کے اوپر قتل اصحاب الاخدود کی آیت نازل کر دی گئی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ اپنے الفاظ میں پورا بیان کیا۔ اب وہ یہ کئی احادیث کے ریفرنس سے یہ واقعہ اصحاب اخدود کا ملتا ہے۔ ایک روایت میں یہ آپ کو ملے گا خباب ابن ارد سے، اور ایک روایت میں یہ ملتا ہے صہیب الرومی سے۔ صہیب الرومی وہ صحابی ہیں جو بہت مالدار ہو گئے تھے، مکہ میں اسلام قبول کیا تھا اور مکہ میں بزنس کرتے تھے، تو بہت ان کے پاس مال تھا۔ ہی واز the one کہ جو ہجرت کر کے جب اپنی جان بچا کر قبا تک پہنچے ہیں، ان کا سارا مال عرب نے اپنے ہاتھ میں لے کر لوٹ مار کر کے ان سے لوٹ لیا۔ اور جب یہ قبا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، کیا بہترین تجارت کی یا ابا یحییٰ، خالی ہاتھ آئے تھے۔ سوچیں آپ کے پاس یہاں پر اربوں کا محل ہو اور کوئی آپ کے اوپر ظلم کر کے آپ کا وہ محل ہتھیا لے، اور صرف اس لیے ہتھیا لے کہ آپ نے کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد آپ خالی ہاتھ کہیں پہنچیں اور پھر سامنے سے آپ کو یہ پکار ملے، کیا بہترین تجارت کر کے آئی۔ آپ کہیں میرے تو خالی ہاتھ ہیں، میں نے کون سی تجارت کی ہے۔ سو اسلام آپ کو کچھ سکھانا چاہتا ہے، یہ جو دنیا کا مٹیریلسٹک ریال میں سے باہر نکلیں اور اس سے آگے عالم امر کو دیکھنا سیکھیں، اپنا لہسو اونچا پھینکیں، آخرت پر فوکس کریں، دنیا کے لینس سے آخرت نہیں دیکھیں، آخرت کے لینس سے دنیا کو دیکھیں۔ It's not easy, but we can learn it with the definitions of Quran. اور یہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ احادیث میں آنے والا توحید پر چلنے والوں کی آزمائش کا قصہ ہے۔ اس کو آپ احادیث میں جس چیپٹر میں دیکھتے ہیں وہ کتاب الزہد والرقائق ہے، اور اس چیپٹر کا نام آتا ہے قصۃ اصحاب الاخدود والساحر والراہب والغلام، یعنی آپ کو اس کہانی کے اندر 3-4 لوگ ملتے ہیں۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا، قتل اصحاب الاخدود کو جب آپ نے ایلیبریٹ کیا اپنے صحابہ کے سامنے، تو آپ نے ایگزیکٹلی نہیں بتایا کہ یہ کون سا ٹائم پیریڈ تھا جس کے دور کے یہ لوگ تھے، یہ کون سا علاقہ تھا جب یہ ہوا ہے۔ اینڈ دس از دا ریگولر ہسٹوریکل پیٹرن آف قرآن۔ جب بھی قرآن کوئی قصہ بیان کرتا ہے تو قرآن کا فوکس اس کے مکان اور زمان پر نہیں ہوتا۔ قرآن کا فوکس یہ نہیں ہوتا کہ یہ واقعہ کب ہوا تھا ایگزیکٹلی، ہمیں ہسٹری میں وہ ٹائم پیریڈ بتائیں، اور قرآن کا یہ فوکس نہیں ہوتا کہ وہ کون سا علاقہ تھا۔ قرآن کریکٹرسٹکس بیان کر دیتا ہے۔ تو آپ کو 2 آراء ملتی ہیں اسلامک ہسٹری میں، ایک یہ کہ شاید یہ وادی نجران کا کوئی بہت قدیم تاریخی قبیلہ تھا، یا تو یہ وادی نجران کا کوئی تاریخی قبیلہ تھا جن کو اصحاب اخدود کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، یا یہ یمن کے علاقے میں ایک گروہ تھا جو کہ ایک بادشاہ کے انڈر تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے یہ بعد آئے تھے، بٹ they were actually following Judaism، یعنی کہ یہ یہودی بادشاہ کے انڈر یہ پورا قبیلہ چل رہا تھا۔ تو قرآن نے یہ ڈیٹیل نہیں بتائی، ہمیں تاریخ کے حوالوں سے یہ ڈیٹیل مل جاتی ہے۔ ان شارٹ یہ واقعہ شروع ایسے ہوتا ہے کہ تقریباً آپ سمجھ لیں آج سے عیسیٰ علیہ السلام کے قریب آپ چلے جائیں، کئی 100 سال پہلے ایک علاقہ تھا جہاں پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بادشاہ بائی ریلیجن یہودی تھا، لیکن اب اگر میں آپ سے پوچھوں بائی ریلیجن اگر یہودی تھا تو اپنے وقت کا تو مسلمان ہوا نا، ٹھیک ہے، لیکن اپنے وقت کا مسلمان ہونے کے باوجود اس نے اپنی تعلیمات سے ڈیویشن کر لی تھی، وہ اپنے توحید کے راستے سے گمراہ ہو گیا ہوا تھا، اور اتنا گمراہ ہوا تھا کہ وہ ساری طاقت کا سورس اپنے آپ کو کہتا تھا، بجائے اس کے کہ وہ کل طاقت کا سورس اللہ کو کہا کرتا، وہ اپنی کل طاقت کا سورس خود کو کہا کرتا تھا۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا ایک دوست تھا جو جادوگر تھا۔ A food for thought for every one of us۔ آپ دیکھ لیں کہ آپ کے دوست کون ہیں، آپ نے اپنے دوست کون بنائے۔ You have to pick your friend very wisely۔ You can't pick your families, you can't pick your blood ties, but you can pick your friends very wisely۔ Because ultimately آپ اپنے دوست کے دین پر ہوتے ہیں،
اگر آپ بہت فارم ہیں اپنے دین پر، آپ کے دوست میں کوئی کمزوری ہے، الٹیمیٹلی آپ کا دوست آپ کے راستے پر آ جائے گا. اور اگر آپ اپنے دین میں فارم نہیں ہیں اور آپ کا دوست بہت دنیاوی چیزوں میں انوالو ہے، الٹیمیٹلی آپ اس کے راستے پر ڈریگ کر جائیں گے. بیکاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. الٹیمیٹلی آپ وہی بن جاتے ہیں جو آپ کے فرینڈس ہوتے ہیں. تو جب ماں باپ ہمیں ٹوک رہے ہوتے ہیں یا جب ہم خود خواتین بھی اپنی دوست بناتے ہیں تو ہمیں بہت سوچ سمجھ کر دوستیاں کرنی چاہیے. یا تو آپ کا دین اتنا پختہ ہو کہ آپ اپنے دوستوں کی ان ایکٹیویٹیز سے ان کو ڈریگ کر کے اچھے راستوں پر لے آئیں جہاں آپ کو پتہ ہے کہ ان کے لیے خیر ہے. یا پھر اگر آپ کو لگتا ہے کہ they are not changing their activity style, then you have the choice to leave them. They are not your families. دوست کو چھوڑنے کا کسی وقت بھی آپ کے پاس بہت اچھا آپشن ہوتا ہے. بٹ یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ اپنے ایمان میں کمزور ہیں اور آپ کا دوست آپ کو بہت دنیا داری میں گھسیٹ رہا ہے تو محبت کے نام پر وہ آپ کو دین سے اور دور لے جائے گا. سیم تھنگ ہیپنڈ ود دس بادشاہ. اس کا اپنا دین کمزور تھا. اس نے اپنے دین کو، جو اس کا یہودیت کا دین تھا، اس کے توحید کو کمزور کیا ہوا تھا. یہ خود ہی اپنے آپ میں بہت متکبر تھا، ایروگینٹ تھا، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا تھا. کل طاقت اس کو اپنی نظر آتی تھی اور اتنی نظر آتی تھی کہ تاریخ کے حوالوں سے پتہ چلتا ہے یہ خود کو رب کہا کرتا تھا کہ میں اس علاقے کا رب ہوں. اور رب کا ایک معنی آپ جانتے ہیں عربی زبان میں سردار ہوتا ہے. وہ سید، وہ جو آپ کا سردار ہے. بٹ یہ اپنے آپ کو کل طاقت والا رب کہا کرتا تھا. انا ربی فرعون کے پیٹرن پہ چل رہا تھا. اب جب اس کا اپنا ایمان کمزور تھا اور اس کی دوستی بڑھتی گئی اور جادوگر کے ساتھ بڑھتی گئی تو ظاہر بات ہے پھر جادوگر نے کیا کیا، اس کی ایروگنس کو فیول کیا. ٹھیک کہہ رہے ہو، ساری طاقت تمہاری ہے، آف کورس تمہارا علاقہ ہے تو حکم بھی تمہارا چلنا چاہیے. اب جو تمہارے نیچے رعایا ہے تو تمہارے جو سٹیزنز ہیں ان کو تمہاری مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے. تو یہ دوست اس طرح سے آپ کے لیے نقصان کا باعث بنا. اب وقت گزرتا گیا اور یہ بادشاہ بڑا ظالم بادشاہ تھا. اس کے علاقے کے لوگ اس سے بہت ڈرا کرتے تھے. جو متکبر انسان ہوتا ہے نا اس سے سب ڈرتے ہیں. اگر لوگ آپ سے ڈرتے ہیں، جیسے لوگ آپ کے بازوں کا، اگر کوئی مجھ سے ایسے کہتا ہے نا مجھے آپ سے بہت ڈر لگتا ہے تو مجھے اپنے آپ سے واقعی ڈر لگنے لگ جاتا ہے کہ کہیں میں اتنی ڈرونی ہوں یا میں اتنا غصہ کرتی ہوں یا میں کوئی خدا نہ خواستہ بہت اتنا لاؤڈ ہو کر چیخو پکار کر کے بولتے ہوں کہ آپ کو ڈر لگ رہا ہے. انسان ڈرتا کس سے؟ انسان ڈرتا اس، دیکھیں ایک ہوتا ہے ڈر اور ایک ہوتا ہے ادب. دونوں میں فرق ہونا چاہیے نا. اگر آپ ادب کو ڈر کہہ رہی ہیں چلیں وہ تو ٹھیک ہے کہ آپ شاید ٹرمینالوجی ٹھیک استعمال نہیں کریں، لیکن جو ڈر ہوتا ہے نا متکبر انسان کا ڈر ہوتا ہے، جس کی زبان بہت تیز ہوتی ہے اس کا ڈر ہوتا ہے. جو الفاظ میں سلیکشن، الفاظ کے سلیکشن میں کیئرفل نہیں ہوتا نا، انسان اس سے بات کرتے ہوئے گھبراتا ہے. جس کی زبان میں ہر وقت طنز ہوتا ہے انسان کا دل نہیں کرتا اس سے بات کرنے کو، انسان گھبراتا ہے. چار لوگوں میں جب وہ آپ کے سامنے آمنے سامنے آ کے بیٹھ جائے آپ ڈر رہی ہوتی ہیں میں کیا بولوں، اس لیے کہ یہ کچھ جواب میں ایسا بولیں گی یا بولیں گے کہ مجھے جواب نہیں دینا آئے گا. تو یہ متکبر بادشاہ تھا، اس کی رعایا اس سے ڈرتی تھی. اب اس کی دوستی تو تھی جادوگر سے، اور جادوگر تو آپ کو پتہ ہی ہے اس کی طاقت میں کہیں نہ کہیں اپنے شیطانوں کے ذریعے کوئی نہ کوئی اور اپنے کرتب دکھا کر اضافہ کرتا تھا. اب ہوا یہ کہ وقت گزرتے ساتھ ہی جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اس کا جادوگر فرینڈ بوڑھا ہونے لگ گیا. عمر بڑا ہوگا بادشاہ سے، تو یہ جادوگر فرینڈ بوڑھا ہونے لگ گیا اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ دیکھو میں تمہارا بہت بیسٹ فرینڈ ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ میری سپورٹ قائم رہے. مطلب میری عمر بہت بڑی ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے مجھے لگ رہا ہے میں مرنے والا ہوں، بٹ میں ریئلی چاہتا ہوں کہ میری سپورٹ تمہاری طرف رہے. تو تم ایسا کرو، مجھے ایک نوجوان لڑکا دو جو بہت اسمارٹ ہو، انٹیلیجنٹ ہو. میں اپنے سارے ٹیکٹکس اس کو سکھا دوں گا اینڈ دین یو کین کیپ دیٹ بوائے ود یو. پھر وہ تمہیں بالکل میری طرح گائیڈنس دیتا رہے گا. بادشاہ نے کہا کوئی مشکل بات نہیں ہے. بادشاہ نے اپنے سولجر سے کہہ دیا کہ علاقے کا سب سے اسمارٹ لڑکا ڈھونڈ کے مجھے لا کر دے دو. اب سپاہیوں نے علاقے میں دیکھا کہ کون سا لڑکا جو ہے وہ سمجھدار ہے، انٹیلیجنٹ ہے، ایکٹیو ہے، اسٹرانگ ہے، کانفیڈنٹ ہے، اور انہوں نے لا کر اس کو بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا. اب یہ بھی نوجوان لڑکا تھا، in the same age bracket around 18-19 years کا. بادشاہ کے سامنے، بادشاہ کے دربار میں اس کو لایا گیا. جادوگر بھی وہاں بیٹھا تھا. بادشاہ نے اب آپ ذہن میں رکھیں اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے بچے کا. اسی بادشاہ کی رعایا ہے نا تو ڈرتا ہے، اور بادشاہ کے سامنے جس کو ہم سب کو پتا ہے بادشاہ بہت جابر اور بہت ظالم ہے. تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ اب تمہارا آج کے بعد سے کام یہ ہے کہ تم میرے فرینڈ کے اسٹوڈنٹ
اور یہ تمہیں جو سکھائے گا تم نے سیکھنا ہے. وہ نوجوان تیار ہو گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے, یہ جو سکھائیں گے میں سیکھ لوں گا. جادوگر نے کہا تمہیں دربار میں نہیں آنا ہوگا مجھ سے سیکھنے کے لیے, میں تمہیں جو بھی تعلیم دوں گا تمہیں میرے گھر آ کر وہ کام سیکھنا ہوگا. تو نوجوان کے پاس چوائس نہیں تھی انکار کرنے کی. اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کے گھر آ کر سیکھ لوں گا. اب نوجوان کا روٹین یہ تھا کہ وہ روز صبح اٹھتا تھا, اپنے گھر سے کھانا وانا کھا کے نکلتا تھا, ایک جنگل کراس کرتا تھا اور اس کے بعد جادوگر کے گھر پہنچ جاتا تھا, اور پھر جادوگر اس کو وہاں سکھایا کرتا تھا. وقت گزرتا گیا, جادوگر اس کو ٹرکس سکھاتا رہا. یہ اسی طرح سے صبح آتا تھا, جنگل سے گزرتا تھا, جادوگر کے ساتھ سارا دن تعلیم حاصل کرتا تھا, رات میں اپنے گھر واپس چلا جاتا تھا. کچھ عرصے کے بعد اس کو راستے میں ایک راہب ملا. اب راہب کون ہوتے ہیں؟ نہیں, not in the linguistic form. راہب in the religious terminology ایک priest ہوتا ہے. ٹھیک ہے, راہب کس کو کہتے ہیں؟ priest کو بھی اردو میں عربی میں راہب کہتے ہیں. اب کہہ رہے مونک ملا, راہب ملا. اب یہ ٹائم پیریڈ میں نے آپ کو کیا بتایا تھا, بادشاہ کا دین کیا تھا؟ یہودی تھا بادشاہ, جو کہ اس سے ڈیویشن کی طرف جا چکا تھا. حالانکہ یہودی بائی ریلیجن مونوتھیسٹک ہوتا ہے, لیکن وہ اپنا دین اپنی توحید چھوڑ چکا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کی کہانی ہے. تو راہب کرسچینٹی کا تھا. گاٹ دا پوائنٹ؟ اچھا, راستے میں ایک دن اس کو راہب ملا. راہب سے تھوڑی بہت گفتگو کی, اس کو لگا اچھا انسان ہے. تو نیکسٹ ڈے جب یہ دوبارہ سے جادوگر سے تعلیم حاصل کر کے اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا, تو یہ راہب کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ گیا. راہب کے پاس بیٹھا تو اس کو راہب کی باتیں اچھی لگنے لگ گئیں. اس نے کہا کہ میں آپ کے پاس تھوڑی دیر کے لیے کبھی کبھار بیٹھ سکتا ہوں. راہب نے کہا بالکل بیٹھ جایا کرو. راہب کو بھی ایک اسمارٹ لڑکا لگا, سمجھدار لڑکا لگا. راہب نے خاموشی سے اس کو توحید سکھانی شروع کر دی. اب یہ جس علاقے سے اس لڑکے کا تعلق تھا, یہ تو یہودی, تو خدا کا نام بھی جانتے تھے, توحید بھی جانتے تھے, بس یہ کہ اس کے اندر امیلگمیشنز ہو رہی ہوئی تھیں, مکسچر بن گیا ہوا تھا. راہب نے اس شخص کو, اس لڑکے کو توحید سکھانی شروع کر دی. اب آپ سمجھیں یہ ایک پرسنالٹی ہے, ایک لڑکا ہے, ایک طرف جادوگر سے جادو سیکھ رہا ہے, دوسری طرف ایک راہب کرسچن پریسٹ اس کو توحید سکھا رہا ہے. جب کچھ دن اور گزرے اور یہ اس کی روٹین بن گئی کہ یہ اپنے گھر جانے سے پہلے جنگل کے راستے میں تھوڑی دیر کے لیے راہب کے پاس بیٹھتا تھا. توحید ہمیشہ اپنا رنگ لاتی ہے. مثال کے طور پر انسان نے کتنی سیکولر نالج حاصل کی ہو, انسان کتنا بھی ریلیجس نالج سے دور رہا ہو, ریویلڈ نالج سے دور رہا ہو, انسان نے سال ہر سال 20 سال 24 سال 25 سال اپنی پڑھائی میں اور سیکولر نالج میں, ورلڈلی نالج میں گزارے ہوں, کوئی ایک کسی انسان کا درس, کوئی ایک آیت کی تفسیر, کسی ایک آیت کی ایکسپلینیشن ون ٹائم سننے کی بات ہوتی ہے اور وہ ٹرانسفارمیشنل ہو جاتا ہے, انسان کی دنیا ہی بدل جاتی ہے. وہ سارا علم ایک طرف جو آپ سیکولر نالج کا پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور جتنا ریشنل اور لاجک اور دلائل اور منطق آپ سب کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں, سائنٹیفک فیکٹس اینڈ فگرس آپ سب اس کو لے کر آ رہے ہوتے ہیں, سائنٹیفک اپسٹمولوجی آپ اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں. ایک دل کھول کر کوئی اللہ کے کلام کی آیت کو سننے کی دیر ہوتی ہے, انسان کا دل امیڈیٹلی پگھل جاتا ہے. اس لیے کہتے ہیں توحید رنگ لے کر آتی ہے. صبغت اللہ, اللہ کہتا ہے قرآن میں سورۃ بقرہ میں کون ہے جو اللہ کے رنگ سے بہتر ہے. اس لڑکے کے اوپر بھی توحید کا رنگ دل کی ٹرانسفارمیشن کے ساتھ شروع ہو گیا. ایک طرف جادو سیکھ رہا تھا, ایک طرف توحید کا علم سیکھ رہا تھا. راہب نے اس کو اللہ کی عبادت کرنا سکھا دی, اور اس نے اپنے گھر کے اندر چھپ چھپ کر اللہ کی عبادت بھی شروع کر دی. اس کے دل میں ایک بات توحید کی تعلیم سے آ گئی کہ ایک بات تو واضح ہے, میں 2 لوگوں سے تعلیم حاصل کر رہا ہوں. جادوگر کا, اب جادوگر یہ بتا کر نہیں جادو سکھا رہا تھا میں تم کو جادو سکھا رہا ہوں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. کبھی جادوگر خود تو کہتا ہے نا جادوگر, وہ عالم بابا نجومی, کالا بابا کے بنگالی بابا, محبوب آپ کے قدموں میں, رزق آپ کے دروازے میں, شوہر آپ کی سامنے کرسی پہ, مطلب جو بھی آپ کروانا چاہیں آپ, ہاں شوہر آپ کی مٹھی میں, تھینک یو فار دا کریکشن, آپ جو بھی کرانا چاہیں. بٹ وہ کہیں نہیں لکھیں گے جادوگر بابا, بنگالی بابا,
आमिल बाबा, नजूमी बाबा, कोई भी बाबा, बट जादूगर बाबा नहीं होता वो कभी। तो इसी तरह से इसने भी नहीं बताया हुआ था कि मैं कुछ जादू सिखा रहा हूँ। बट जब तौहीद अंदर आती है, इट सेट्स द क्राइटेरियन। फुरकान है ना, आपको सही और गलत की तमीज आने लग जाती है। आपको हर दफा नहीं बताना होता ये ठीक है ये गलत है, आपको हर दफा नहीं कहना होता ये गलत गुनाह है ये सवाब है। इट विल सेट द डेकोरम, इट विल सेट द टोन, इट विल सेट द क्राइटेरियन। फुरकान है कुरान। तौहीद का फुरकान अंदर आता है, ऑटोमेटिकली इंसान को पता चल जाता है मेरी ये साइड सैटानिक हो रही है और मेरी ये साइड एंजेलिक हो रही है। इस नौजवान के साथ भी यही हुआ। इसको एहसास हो गया कि जो मैं जादूगर से सीख रहा हूँ वो शैतान का रास्ता है, और जो मैं राहिब से सीख रहा हूँ वो रहमान का रास्ता है। तो उसके दिल के अंदर आहिस्ता आहिस्ता रहमान के रास्ते की कदर और वैल्यू और अहमियत बढ़ने लग गई। लेकिन जाहिर है बादशाह के इन्फ्लुएंस में तो था, बादशाह ने काम अपॉइंट किया हुआ था, वो तो छोड़ नहीं सकता था। तो कॉन्स्टेंटली ये दोनों काम साइमल्टेनियसली करता रहा। अब हुआ ये कि एक दिन जब ये वापस आ रहा था दोनों से मुलाकात करके, तो जब शहर में आया तो बाजार में इसने देखा कि लोगों का हुजूम इकट्ठा है, और ऐसे जैसे लोग बहुत टेरिफाइड हैं, डरे हुए हैं, खौफजदा हैं। उसको समझ नहीं आया। थोड़ा आगे गया तो उसने देखा कि कोई बहुत ही बीस्ट किस्म का जानवर जो है वो शहर के अंदर आया हुआ है, और बहुत बड़ा जानवर है जिससे लोग बहुत घबरा रहे हैं, और रास्ता भी बंद हो गया है, और लोग टेरिफाइड फॉर्म में यहाँ से वहां पैनिक सिचुएशन में। अब इस नौजवान को वहीं खड़े खड़े एहसास हुआ। इसने इमीडिएटली अल्लाह से दुआ की। इसने कहा अल्लाह मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुझे राहिब का रास्ता ज्यादा पसंद है या मैं जिससे इल्म हासिल करने जाता हूँ उसका रास्ता ज्यादा पसंद है। राहिब ने मुझे तेरा नाम सिखाया, तो मैं तेरे नाम की इस वक्त और राहिब के रास्ते की ऑथेंटिसिटी चाहता हूँ। ये कहकर इस शख्स ने, इस नौजवान ने एक पत्थर उठाया और इसने पत्थर जानवर की तरफ अल्लाह के नाम के साथ बिस्मिल्लाह पढ़ के फेंक दिया। इसने कहा अल्लाह के नाम के साथ, और पत्थर उठाकर जानवर की तरफ फेंका। अब मैं कह रही हूँ जानवर बहुत बड़ा था, और बड़ा सा जानवर जिससे सारे इलाके के लोग घबरा रहे हैं। पत्थर से मरता है कभी जानवर? तो असल में मारने वाला जो ऑब्जेक्ट होता है ना, सबब, वो नहीं मारता, अल्लाह का नाम मारता है। क्योंकि उसने अल्लाह का नाम लेकर मारा था, तो ना सिर्फ जानवर उसी वक्त जख्मी हुआ, वहीं ढेर होकर मर भी गया। और इसको अल्लाह ने कन्विक्शन दे दिया किस चीज का? राहिब का रास्ता दुरुस्त है, अल्लाह की इबादत का रास्ता दुरुस्त है, तौहीद का रास्ता दुरुस्त है। अब सारे इलाके वाले इतना खुश हो गए, सब इलाकों वालों को नहीं पता था कि ये जादूगर के पास कुछ सीखने के लिए जा रहा है, बस वो खुश हुए कि अल्लाह ने, कि लोगों ने इस कुछ देखा इस शख्स को, इस नौजवान को, कि इसने हमें जानवर से निजात दे दी। अब ये लड़का बहुत खुश हुआ, और अगले दिन ये खुशी खुशी पहले राहिब के पास गया और उसको सारा वाकया सुनाया। उसको बताया कि इस तरह से मैंने बोला, इस तरह से जानवर था, मैंने पत्थर मारा और जानवर मर गया। तो नौजवान बहुत खुश हुआ, और वो राहिब बहुत खुश हुआ, और उसने इस नौजवान से कहा कि मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हारी तौहीद कबूल कर ली। और अगली बात जो कही, जब अल्लाह किसी की तौहीद कबूल कर लेता है, फिर राहिब ने कहा अब अल्लाह तुमको आजमाएगा। अल्लाह ने तुम्हारी तौहीद कबूल कर ली है, अब अल्लाह तुमको आजमाएगा। अब तुमने साबित कदम रहना है, और अब अगर हुक्मरानों में से कभी भी कोई तुमसे पूछे कि तुम्हें ये सारा रास्ता किसने सिखाया, तो तुम मेरा नाम नहीं लेना। ये राहिब ने इसको इंस्ट्रक्शंस दे दी। और इधर वक्त गुजरता गया, वो दोबारा अपने जादूगर के पास गया और उससे इल्म हासिल किया। अब एक आपके पास एक दोबारा से रूटीन दोबारा शुरू हो गई। इसकी रूटीन में तौहीद की इबादत और अल्लाह की एक्नॉलेजमेंट आ गई थी, लेकिन अपनी रूटीन फॉलो करता रहा। हुआ क्या, वक्त के साथ साथ इस लड़के की करामात में इजाफा होता गया। इसके पास अंधे आते थे जिनकी आंखों की बिनाई नहीं होती थी, इसके पास लेप्रेसी वाले आते थे जिनकी स्किन पे डिजीज हो जाती है, और ये अल्लाह का नाम लेकर लोगों के लिए दुआ किया करता था कि अल्लाह इस बंदे को शिफा दे दे, और अल्लाह उस बंदे को शिफा दे देता। तो इस तरह से ये लड़का बहुत शोहरत पाने लग गया। अब जब कोई इलाके में मशहूर होता है तो बात फैलती है ना, थ्रू वर्ड ऑफ माउथ। हुआ क्या कि बादशाह के दरबार में एक बड़ा करीबी मिनिस्टर था, उसको आंखों की बीमारी हो गई।
آنکھوں کی بیماری ہوئی تو آہستہ آہستہ اس کی آئی سائٹ ویک ہونے لگ گئی، اتنی کہ طبیب نے ڈاکٹر نے کہا کہ الٹیمیٹلی آپ کا ویژن چلا جائے گا۔ تو یہ بہت پریشان ہوا۔ کسی نے اس کو کہا کہ تم نے سنا ہے علاقے میں ایک لڑکا ہے، اگر آپ اس کے پاس جائیں وہ کچھ کرتا ہے اور پھر کچھ ایسا پڑتا ہے کہ آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ تو ظاہر ہے آنکھیں کس کو نہیں چاہیے ہوتی؟ جسم کا کوئی بھی حصہ آپ کا جو کام کر رہا ہے وہ کام نہ کرے تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، دنیا کچھ بھی دے سکتا ہے۔ یہ تو پھر بادشاہ کا قریبی تھا، اس نے بہت سارے تحفے تحائف اکٹھے کیے اور یہ بہت سے تحفے لے کر اس لڑکے کے گھر پر پہنچ گیا۔ اس سے کہا کہ میں بادشاہ کے دربار سے آیا ہوں، یہ سارے تحفے تم کو دے دوں گا، تو میری آنکھیں ٹھیک کر دو۔ تو اس لڑکے نے کہا میں نہیں آنکھیں ٹھیک کرتا، آنکھیں ٹھیک تو میرا رب کرتا ہے۔ تو اس شخص نے حیران ہو کر پوچھا کون رب؟ بادشاہ؟ تو لڑکے نے کہا نہیں، وہ رب جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے، ربی و ربک کا، وہ تمہارا رب بھی ہے اور میرا رب بھی ہے۔ اس لڑکے نے کہا پہلے تم اللہ پر ایمان لے کر آؤ، پھر میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کروں۔ آنکھیں کس کو نہیں چاہیے ہوتی؟ اس انسان نے فوراً اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کر دیا۔ اس نوجوان نے اس شخص کے لیے دعا کی کہ اللہ اس کی آنکھوں کو شفا یاب کر دے۔ اللہ نے اپنے فضل سے اس نوجوان کی دعا قبول کر لی اور یہ شخص صحت یاب ہو گیا۔ اب یہ جب سے اس کی آنکھوں کا ویژن کم ہوا تھا یہ دربار میں نہیں جا رہا تھا، جب اس کا ویژن پرفیکٹ ہو گیا اس نے دربار میں جانا شروع کر دیا۔ بادشاہ کو جب یہ اپنا قریبی شخص دوبارہ نظر آیا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا ارے تمہاری آنکھیں ٹھیک ہو گئی؟ تو شخص نے کہا جی میری آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا من ردو علیک بصرک، یہ تمہاری آنکھیں واپس کون لے کر آیا؟ تو اس شخص نے کہا میرا رب۔ تو بادشاہ نے کہا میں؟ تو اس شخص نے کیا کہا نہیں، ربی و ربک، وہ جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے وہ میری آنکھیں واپس لے کر آ گیا۔ بادشاہ نے کہا میں اپنے علاوہ کسی رب کو نہیں جانتا، کون ہے رب تمہارا؟ تو اس نے کہا وہی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اب بادشاہ کو غصہ آ گیا۔ میں نے آپ کو کیا بتایا تھا، جلدی غصہ کن کو آتا ہے؟ متکبر کو جلدی غصہ آتا ہے، اور جو لوگ غلط کر رہے ہوتے ہیں نا ان کو جلدی غصہ آتا ہے۔ یاد رکھیں اگر آپ کا کسی سے جھگڑا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ میں اتنی متقی خاتون میرا کسی سے جھگڑا نہیں ہو سکتا، جھگڑا ان دا سینس کلیش آف اوپینین ہو سکتا ہے، کلیش آف اوپینین کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کسی ٹاپک پر بات کر رہے ہیں، ایک آپ کی رائے ہے ایک سامنے بیٹھے ہوئے انسان کی رائے ہے، تو ایک سویلائزڈ انوائرمنٹ کے اندر، سویلائزڈ لوگوں کے اندر کلیش آف اوپینین ہونا بری بات نہیں ہے۔ کلیش آف اوپینین میں جانور نہیں بن جاتے، سویلائزڈ ہی رہتے ہیں، بس یہ چیز ہے۔ اب ہمارے ہاں کلچر کیا ہے، یا انسانوں میں ہمیشہ سے آپ کو روٹین کیا ملتی ہے، جب کلیش ہوتا ہے نا تو ایک انسان یا دونوں انسان اپنی آواز کی پچ اونچی کر کے اپنی بات سے سامنے والے کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہو سکتا۔ جس کی دلیل کمزور ہوتی ہے اس کی آواز بلند ہوتی ہے۔ لکھ لیں یہ بات، آئندہ آپ کے پاس کتنی بھی مضبوط دلیل ہو آپ کو لاؤڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بی کام اینڈ پولائٹ۔ شاید اس موقع پر آپ کو خاموش بھی ہو جانا پڑے، شاید آپ کو محسوس ہو اس وقت مجھے بولنے کی ضرورت نہیں بیکاز سامنے والا سننے کو تیار ہی نہیں ہے، خاموش رہیں۔ بی کام اینڈ کوائٹ۔ اگر آپ حق پر ہیں، اگر آپ سچی ہیں، آپ کو شاؤٹ کرنے کی اور چنگھاڑنے کی ضرورت نہیں۔ وہ لوگ جو حق پر ہونے کے باوجود خاموش ہو جاتے ہیں ان کی خاموشی ظالم کے لیے سزا بن جاتی ہے۔ ایک لفظ بھی آپ منہ سے نہ بولیں۔ جنہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے آپ ان کی اس زیادتی کو اللہ کے حوالے کر دیں، یا اگر آپ کو اللہ نے بہت ایمان دیا تو معاف کر دیں۔ اور پھر آپ دیکھیں ظالم کی راتوں کی نیندیں کیسی ہوتی ہیں، وہ آپ پر ظلم کر رہے ہیں اور آپ چیخ نہیں رہے، اس سے بڑا ریونج کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اسی صورتحال کے اندر یاد رکھیں جو دلیل میں کمزور ہوتا ہے وہ شاؤٹ کرتا ہے۔ بادشاہ کی دلیل کمزور تھی، جانتا تو تھا ایسا یہودی کہ صرف ایک ہی رب ہوتا ہے، تو جب اس کے قریبی شخص نے اس سے کہا کہ نہیں میری آنکھیں تو اس نے ٹھیک کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اس کو غصہ آ گیا، اور غصے کی بیسس پر اس نے توحید کا انکار اپنے اس قریبی شخص کو کرانا چاہا۔ جو توحید پر جمے ہوئے لوگ ہوتے ہیں
इसका दिल खुल गया था ना, अल्लाह ने इसको आंखें दे दी थी और इसने दिल से अल्लाह की बात मानी थी। इस शख्स ने इनकार कर दिया कि मैं अपने स्टांस से पीछे नहीं हटूंगा। बादशाह का गुस्सा मजीद बढ़ गया और बादशाह ने अपने सिपाहियों से कहा, इसको डार्क रूम में ले जाओ। डार्क रूम में क्या करते हैं? टॉर्चर चेम्बर। इसको टॉर्चर चेम्बर में ले जाओ और इसको इतना मारो कि ये अपनी सारी तौहीद भूल जाए। उसके ऊपर टॉर्चर किया गया, लेकिन वो शख्स कलमा कुफर कहने को तैयार नहीं हुआ। बादशाह को आके बताया गया दैट पर्सन इज परसिस्टेंट, कि वो एक अल्लाह पर ही ईमान रखता है। बादशाह को गुस्सा आया और बादशाह ने कहा, अब उसको इतना मारो कि पता चले कि ये तौहीद का डंडा इसके सर पर किसने मारा है, इससे उगलवा लो, टेक इट आउट कि ये बात इस तक किसने पहुंचाई। उस शख्स पर और टॉर्चर किया गया, मरा नहीं अभी वो शख्स, उस पर टॉर्चर किया गया और फिर तकलीफ में, तकलीफ में, शिद्दत आप कह सकते हैं तशद्दुद में, उस शख्स ने लड़के का नाम बता दिया कि इलाके में एक लड़का है जिसने मुझे तौहीद का सबक पढ़ाया। गैस पॉइंट, बादशाह तो इसको जानता था, बादशाह ने तो इसको अपॉइंट किया था। बादशाह ने फौरन सिपाही भेजे और कहा कि इस लड़के को दरबार में लेकर आओ। सारे जो फौजी थे उसके सिपाही वो लड़के को दरबार में लेकर आ गए। जब दरबार में लेकर आए तो बादशाह ने उसको एड्रेस करके कहा, तुम्हारा इल्म और करामात इस हद तक पहुंच गई कि अब तुम अंधों को आंखें देते हो। तो लड़के ने कहा, नहीं, मैं तो अंधों को आंखें नहीं देता। बादशाह ने कहा, सुना है तुम लेप्रेसी वालों को, स्किन डिजीजेस वालों को शिफायाब करते हो। लड़के ने कहा, नहीं, मैं तो किसी को शिफायाब कर नहीं सकता, शिफायाबी तो मेरे रब के हाथों में है। उसने कहा, कौन है तुम्हारा रब? मैं। नौजवान ने कहा, नहीं, वही जो मेरा रब है और आपका भी रब। बादशाह को गुस्सा आ गया और बादशाह ने इस लड़के पर भी सिपाहियों को कहकर तशद्दुद कराना शुरू कर दिया। इतना तशद्दुद कराया कि इसको नढाल कर दिया। अब हालांकि आप देखें, इसका अपना मोहरा था, ये खुद तैयार कर रहा था इसको अपने लिए, लेकिन जब जद पड़ती है ना अपनी जात पे और अपने तकब्बुर पे, और जब ये लगता है कि मेरी वैल्यू कम हो रही है, और कोई इंसान ये चाहता नहीं कि मेरी वैल्यू कम हो जाए, तो फिर इंसान एग्रेसिव होकर एहसास ही नहीं करता कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। उसने इस नौजवान पर बहुत टॉर्चर कराया और बहुत कोशिश करके आखिरकार उससे ये पूछ ही लिया कि तुम्हें ये तालीम किसने दी? मैं तो तुम्हें अपने दोस्त के पास भेजता था, वो तुम्हें ये नहीं सिखा सकता। तशद्दुद के अंदर, टॉर्चर के अंदर, ट्रॉमा के अंदर लड़के ने राहिब का नाम बता दिया कि मैं रास्ते में राहिब से मिलता था, राहिब ने ही मुझे एक अल्लाह की वहदानियत की तालीम दी और एक अल्लाह की इबादत करना सिखाई और एक अल्लाह से दुआ मांगना सिखाई। अब आपको ये सब पूरी कहानी के फ्लो में नजर ये आ रहा है, तौहीद वालों पर पिक्चर में क्या नजर आ रहा है? दुनिया में तौहीद वालों पर मुश्किल आ रही है और जालिम बादशाह ठीक बैठे हैं। वो जिसने अल्लाह पर ईमान लाके अपनी आंखों की अल्हम्दुलिल्लाह नेमत एंजॉय की और ईमान से नहीं हटा, उस पर भी मुश्किल आ गई। वो राहिब जो जंगल में रहता रहा और अपने ईमान की हिफाजत करता रहा और एक लड़के को तौहीद सिखा दी, उस पर भी मुश्किल आ गई। लड़के ने तौहीद सीखी, उस पर भी मुश्किल आ गई। उस राहिब को लाया गया दरबार के अंदर और उस पर भी सख्ती की गई कि अपना कलमा तौहीद छोड़ो। राहिब ने साफ इनकार कर दिया कि मैं कलमा तौहीद से इनकार नहीं कर सकता। बादशाह ने अपने सिपाहियों से कहा कि 100 लेकर आओ आरा, और इस शख्स के सर के ऊपर से चला के इसके 2 हिस्से कर दो। पूरे दरबार के सामने, जिस शख्स की आंखों की बिनाई ठीक हुई थी उसके सामने और उस लड़के के सामने राहिब के 2 हिस्से कर दिए गए। हम सोचे थोड़ी देर के लिए, तौहीद परस्त इंसान था, अल्लाह ने उसकी मदद की नहीं की। अब आप देखते जाए। दूसरी बारी आई उस शख्स की जिसकी आंखें वापस आ गई थी। बादशाह ने उसको कहा, तुमने अंजाम देख लिया, अब देखो, अब भी तुम मेरी बात सुनते हो या नहीं सुनते हो, या अभी भी तुम अपनी तौहीद पर कायम हो? उस शख्स ने कहा, मैं अभी भी अपनी तौहीद पर कायम। ईमान की यह ताकत आती कहां से है और कैसे है? जब बादशाह ने सुना कि इस शख्स ने फिर इनकार कर दिया, बादशाह ने हुक्म दिया, इस शख्स को आधा जमीन में दबा दो और इसके सर के ऊपर से आरा चला दो। इस शख्स के ऊपर इसी तरह से 100 चला दिया गया और उसके भी जिस्म के 2 हिस्से हो गए। अब नौजवान की बारी आई। बादशाह ने नौजवान से कहा
کہ اب تم اپنے دین پر واپس آتے ہو جو ہمارے اس علاقے کا دین ہے, یا میں تمہیں بھی سزا دوں. نوجوان نے کہا میں اپنا دین نہیں چھوڑوں گا. بادشاہ کے لیے یہ لڑکا اہم تھا اس لیے کہ بادشاہ کے دوست سے یہ کافی علم سیکھ چکا تھا, عام لڑکا نہیں تھا. بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا, گیو ہم اے چانس, اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ اور گرانے سے پہلے اس سے فائنلی پوچھنا یہ توحید چھوڑ کر, اگر یہ توحید چھوڑے گا تو دربار میں واپس لے آنا, اور اگر توحید نہیں چھوڑتا پہاڑ سے نیچے گرا دینا. بادشاہ کے سپاہی ہاتھ باندھ کے اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے. وہاں اسے پوچھا گیا تم توحید چھوڑتے ہو؟ اسے کہا نہیں. بادشاہ کے سپاہی they were about to throw him down کہ زلزلہ آیا, اور بجائے اس کے کہ وہ لڑکا نیچے گرتا, کیا ہوا؟ سارے سپاہی نیچے گر گئے. اللہ کا معجزہ, سارے سپاہی نیچے گر گئے. اب یہ لڑکا اس کی بہادری چیک کریں, یہ اپنے علاقے میں واپس نہیں گیا, یہ بھاگ نہیں گیا, یہ کہیں چھپ نہیں گیا, بادشاہ کے دربار میں واپس گیا. توحید سیکھ چکا تھا نا. آپ کی توحید آپ کو کانفیڈنٹ بناتی ہے. آپ اسلام کا لباس پہن کے چھپ نہیں جاتے, کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کا دیا ہوا انداز اپنایا ہے. آپ انڈر کانفیڈنٹ نہیں ہو جاتے کہ اب آپ ان لوگوں کو کہیں نظر نہ آ جائیں جنہوں نے ہمیشہ آپ کو مثال کے طور پر بہت ہی فیشنیبل دیکھا تھا, اب وہ مجھے دیکھیں گی حجاب میں تو کہیں گی مائی, ماسی, کام کرنے والی. ہمارے جو اتنے چھوٹے چھوٹے سے ہم, کون ہمارے سر کے اوپر آرا چلا رہا ہے؟ اللہ نہ کرے ہم پر ایسی آزمائشیں آئیں. کون ہماری گردن میں رسی ڈال کر ہمیں علاقوں میں گھسیٹ رہا ہے؟ کون ہمیں پتھر مار رہا ہے؟ کون ہمیں لا کر پہاڑ سے نیچے گرا رہا ہے؟ ہماری آزمائشیں کیا ہے؟ ہم تو ذرا اپنے امتحان دیکھیں اور ہمیں لوگوں کے امتحان دیکھیں. شرم آتی ہے, شرم آتی ہے. ہم اتنی نعمتوں کے اندر ہیں اور ہمارا امتحان کیا ہوتا ہے کہ ایک مسلمان عورت ہوتے ہوئے ہم ایک مسلمان عورت والا حلیہ اڈاپٹ کر لیں, اور اگر ہم کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کیسے اڈاپٹ کر لوں, ماسیاں یہ بولے حلیہ اڈاپٹ کر. میں آپ کو لٹرلی بتا رہی ہوں, وی آر آن دا سیم اسٹریٹا, وی آر آن دا سیم اسٹریٹا. آتی ہے فیلنگز ایسی بیکاز معاشرے نے نارم دے دیا ہے. آپ اپنے آس پاس پورا کلچر دیکھ رہے ہیں. جو ایجوکیٹڈ عورت ہوتی ہے, جو کانفیڈنٹ عورت ہوتی ہے, جو امپاورڈ عورت ہوتی ہے, وہ تو ویسٹرنائز کلودنگ میں ہوتی ہے, اور جو نہایت بے وقوف احمق جس کو بات بھی نہیں کرنے آتی وہ سر سے لے کر پاؤں تک حجاب میں ہوتی ہے. This is the scenario which we are actually observing around us since our childhood. تو کیسے بن جائے پھر مسلمان عورت کا گیٹ اپ میرا؟ یہ ہے ہمارا امتحان. ہمارے مسلمان معاشرے کا امتحان کیا ہے کہ ہم توکل کریں اللہ کے دیے ہوئے حلال رزق میں برکت ہے, اور چھوڑ دیں سود کو. چھوڑتی نہیں ہے جو منہ کو لگی ہے. کیوں؟ رسک کم ہو جائے گا, فیکٹری کم ہو جائے گی, ٹرانزیکشنز میں کیسے کمی آئے گی, کلائنٹیج کم ہو جائے گا, بزنس ڈاؤن ہو جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ ہمارے بچوں کی خواہشات کیسے پوری ہوں گی؟ اتنی فیسز دینی ہوتی ہیں ان کی باہر یونیورسٹیز کی, اکوموڈیشنز کی, وہ کیسے دیں گے؟ سو اینڈ سو اینڈ سو اینڈ سو. ان کا مستقبل برائٹ کیسے کریں گے؟ ہمارا ویژن بہت چھوٹا, بیکاز ہم دنیا ہی کے لینس سے دنیا کو دیکھتے رہتے ہیں. ہم آخرت کو تو دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملتا. ابھی کس نے دیکھی آخرت؟ ابھی تو میں صرف 45 ایئرس کی ہوں. 45, اگر 60 کی تھی تو 15 رہ گئے, وہ بھی اگر 60 کی ہے تو, اور اگر 55 کے ہو چکے تو, اور اگر آلریڈی 60 کے ہو گئے ہیں تو بونس پہ چل رہے ہیں, کسی بھی وقت لڑک سکتا ہے. اور موت تو کہیں بھی آ سکتی ہے, موت تو نہیں دیکھتی. اوہ اچھا یو جسٹ 16, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, I'm gonna come back after 40 years. اب میں جا رہی ہوں. ایسا کچھ نہیں ہوتا. ہمارے امتحان ایسے ہیں کہ جب ہم ان لوگوں کے قصے پڑھتے ہیں ہمیں اپنی نعمتیں پہاڑوں کی طرح اپنے کندھوں پر بوجھ کی طرح محسوس ہوتی. اللہ کرے کہ ہمیں یہ احساس ہونے لگ جائے. ہم دنیا میں غرق ہیں. اللہ کرے کہ ہم قرآن کے سامنے آ کر بیٹھیں اور محروم نہ ہوں. اس سے بڑا کوئی محروم انسان نہیں ہے جو قرآن کی ذکر کی محفل میں آ کے بیٹھتا ہے اور یہاں سے بھی صرف اور صرف یا تو اپنی نیند کے بعد فریشنس لے کے جاتا ہے, یا اپنے موبائل میں لگا رہتا ہے اور ویڈیوز دیکھتا رہتا ہے, اور اس کا ذہن کسی اور جگہ ہی غائب ہوتا ہے, اور کوئی ایمان کا پورشن ایٹمز ویٹ کے برابر بھی اس کے ساتھ اس کمرے سے باہر نہیں نکلتا. اس سے بڑا کوئی محروم نہیں ہے. اگر کوئی انسان ہمیں نہیں دیکھ رہا تو کیا ہو گیا؟ اللہ کے فرشتے تو دیکھ ہی رہے ہیں.
وہ جو کندھوں پہ دو بیٹھے ہیں وہ تو سب دیکھتے ہیں، سب نظر آتا ہے. ان لوگوں کے امتحان سخت تھے. جب اس شخص کو، اس نوجوان کو اللہ نے یہ معجزہ دکھایا، یہ چھپا نہیں، یہ بھاگا نہیں، یہ ڈرا نہیں، یہ بادشاہ کے دربار میں سیدھا پہنچا. اور بادشاہ کے دربار میں جب آیا اور بادشاہ نے دیکھا تو بادشاہ حیران ہو گیا، تم کہاں کیسے، اور میرے ساتھ سپاہی کہاں ہیں، تم نے میرے ساتھ سپاہیوں کے ساتھ کیا کیا، اور تم یہاں بچ کیسے گئے؟ تو اس شخص لڑکے نے دعا پڑھی. یہ دعا اس نے اس وقت پڑھی تھی، حدیث میں آتا ہے جب بادشاہ کے سپاہی اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے کر گئے تھے، اور وہ دعا اس نے پڑھی تھی. حدیث کے الفاظ آتے ہیں اللہم اکفینیہم بما شئت، اللہ تو کافی ہو جا ان سب کے لیے جیسے تو چاہتا ہے. تو پھر زلزلہ آیا تھا اور وہ سب پہاڑ سے نیچے گر گئے. جب بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور بادشاہ نے اس سے پوچھا تم یہاں کیسے آئے، تو اس نے کہا میرے رب نے تمہارے سپاہیوں کو سب کو مار دیا اور مجھے بچا لیا، مار سکتے ہو تو مار کر دیکھو. بادشاہ کو غصہ آیا. بادشاہ نے ایک اور بنچ آف سپاہیوں کے ساتھ اس لڑکے کو سمندر کی طرف بھیجا اور کہا کہ اس کو سمندر کے بیچ میں لے کے جاؤ اور اس سے پوچھو یہ توحید چھوڑتا ہے یا نہیں چھوڑتا. اگر چھوڑ دے تو واپس لے آؤ، اور نہ چھوڑے تو سمندر کے بیچ میں پھینک کر آ جاؤ. بادشاہ کے سپاہی اس کو سمندر کے بیچ میں لے کر پہنچے. They were about to throw him. اس نے پھر وہی دعا پڑھی اللہم اکفینیہم بما شئت، اللہ تو کافی ہو جائے ان کے لیے جیسا تو چاہتا ہے. بادشاہ کے سپاہیوں نے طوفان اور طوفانی لہریں محسوس کی اور کشتی ڈگمگائی. سارے سپاہی گر گئے، لڑکا وہیں رہ گیا. اگین وہ اپنی کشتی کنارے پر لا کر بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا. بادشاہ کے دربار میں آیا. I will take your 5 minutes Q&A میں سے کم کر دوں گی تاکہ میں سٹوری کمپلیٹ کر لوں. بادشاہ کے دربار میں آیا اور بادشاہ پھر حیران ہو گیا. بادشاہ نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے سپاہی مر جائیں اور تم بچ جاؤ؟ اس نوجوان نے کہا میرا رب میرے ساتھ ہے، تم مجھے نہیں قتل کر سکتے ہو. ہاں صرف ایک طریقہ ہے، اگر تم مجھے قتل کرنا ہی چاہتے ہو تو میری بات مانو، تم مجھے قتل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ. بادشاہ کے اوپر بھوت سوار تھا، اور جب انسان کے اوپر اپنی عزت کو واپس لانے کا بھوت سوار ہوتا ہے اور وہ متکبر بھی ہوتا ہے تو وہ کچھ نہیں سوچتا، اس کا دماغ نہیں کام کرتا، پھر اس کے اوپر کوئی لاجک کام نہیں کرتی. اس نے کہا جو تم کہو گے میں مانوں گا، اور میں تمہیں واقعی قتل کرنا چاہتا ہوں بیکاز تم نے میری اتھارٹی کو چیلنج کر دیا. اس لڑکے نے کہا ٹھیک ہے، تم ایک کام کرو، تم مجھے کھلے آسمان کے نیچے کھلے میدان میں ایک درخت کے تنے سے باندھ دو اور سارا علاقہ جمع کر لو، سارے علاقوں کے لوگوں کو جمع کر لو، اور شرط یہ ہے کہ میری ہی کمان کا تیر نکالو اور وہ مجھ پر چلاؤ، اور تم کہو گے بسم اللہ برب الغلام، اور پھر تیر چلاؤ گے. بسم اللہ برب الغلام، اللہ کے نام کے ساتھ اس لڑکے کے رب کے نام پر. اگر تم ایسا کرو گے تم مجھے قتل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے. بادشاہ پاگل اور احمق محسوس ہو رہا ہے، مان گیا. دیکھو جیسے فرعون بے وقوف خود ہی موسیٰ علیہ السلام کو پریزنٹ کر دیا پورے مصر کے سامنے اور سارے جادوگروں کے سامنے. سیم تھنگ، کافر کی عقل ایسے ہی ماری جاتی ہے، مت ماری جاتی ہے. جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں ان کی مت ایسے ہی ماری جاتی ہے، ان کو پتہ نہیں چلتا اور ان سے کتنے بڑے بڑے بلنڈرز ہو جاتے ہیں. اس نے سارے علاقے کے لوگوں کو جمع کیا، لڑکے کو درخت کے تنے کے ساتھ اس نے ٹائی کیا، ہاتھ کھلے چھوڑ دیے اس کے، اور اس نے اسی کا تیر لیا، اسی کی کمان لی، اور اس تیر اور کمان کو لے کر اس نے بولا بسم اللہ برب الغلام، اور تیر چلا دیا. تیر اس شخص کے، اس نوجوان کے ٹیمپل پر لگا، کن پٹی پہ لگا. اس نے اپنے تیر کو اپنے ہاتھ سے نکالا اور وہ اللہ کا نام لے کر اللہ کے پاس پیارا ہو گیا، روح پرواز کر گئی اس. سارے لوگوں نے یہ دیکھا اور سارے بلند آواز میں پکار اٹھے آمنا برب الغلام، ہم سب ایمان لے آئے اس نوجوان کے رب پر. اب بادشاہ کے ہاتھ پاؤں پھولے، اور اب جو بادشاہ کے ہاتھ پاؤں پھولے تو کل تک انتظار کریں، بادشاہ کے ہاتھ پاؤں پھولے رہنے تھے. وہ تب بھی ڈیزرو کرتا تھا اور وہ اب بھی ڈیزرو کرتا ہے. الحمدللہ جب آپ تاریخ کے یہ واقعات پڑھتے ہیں آپ کا ایمان جاگتا ضرور ہے. ہم اپنی اسی کرسی پر بیٹھ کے اپنی کلاس کو شروع کیے تھے اور ہم اسی آرام اور کمفرٹ اور لگژری میں تھے جس میں ہم اس وقت.
بٹ ہمارے دل کی کیفیت وہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے دل کے اوپر اس وقت اللہ کے کلام نے حدیث کے واقعے میں امپیکٹ کیا ہے. یہ ہوتا ہے اللہ کے کلام کا اثر، یہ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا امپیکٹ، یہ ہوتا ہے وہ ایکسٹینسو خیال اور وائب جو آپ کو ایمان کے تھرو ہی صرف مل سکتے ہیں. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے ایمان کو تازہ رکھے، اللہ ہمارے دل کو ایمان سے بھر دے، اللہ ہمیں آزمائشوں میں بھی مسلم رکھ. اللہ ہم آپ سے آزمائش نہیں مانگتے، لیکن اگر کبھی ہمارے ایمان پر کوئی بھی آزمائش آئے، اللہ ہم کبھی بھی اپنے ایمان کو کمپرومائز کرنے والے نہ ہوں. اللہ ہماری اولادوں کو اسلام کی محبت دے دے، اللہ ہم سب کو اسلام پر عمل کرنے کی طاقت دے دے، اللہ ہمیں اسلام کا کانفیڈنس دے دے، اللہ ہم اسلام کو ایز بیڈج آف آنر اپنی زندگی کا حصہ بنائے. اللہ ہم سب کو بخش دے، اللہ ہمارے نفس کی کمزوریوں کو بخش دے، اللہ ہم سب کو، ہماری فیملیز کو، ہمارے دوستوں کو، ہمارے آس پاس موجود سب لوگوں کو، مسلمان امت کو ایمان اور نور ہدایت عطا فرما دے. اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. اللہ ہم سب کا یہاں آنا اور ٹیم کی محنت قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرا آپ کے ایکسٹرا 6 منٹس دینے کا. اب اگر کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے. آج تو بالکل بھی ٹائم کا جی بادشاہ کے ساتھ آپ کے انتظار میں. ہاں بادشاہ کو لٹکا دیا ہم نے. کوئی سوال میرا آپ کو کوئی بلا رہا ہے سوال کے لیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عائشہ آپ نے اس دن حضرت حسین بن حدیر کے بارے میں بتایا تھا کہ ان کے سر پہ بادل نما لینٹن تھا، اس کے عربی میں آپ نے کون سا ورڈ استعمال کیا تھا؟ مساوی، میم صاد الف با یا با. مساوی. دوسرا I have another question. میرا بیٹا ماشاءاللہ روزے رکھتا ہے، he's almost 13 ماشاءاللہ. اور اور اس وقت اسکول میں ٹیسٹ وغیرہ چل رہے ہیں، بچے روزے نہیں رکھتے جن میں فرض ہیں. تو وہ میرے پاس آیا، میں نے کہا بہت پیاس لگ رہی ہے، میں اس وقت پڑھ رہی تھی. آئی واز ناٹ ان دیٹ اسٹیٹ آف مائنڈ کہ میں اس کو موٹیویٹ کرتی. میں نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا، صحابہ نے جنگیں لڑی ہیں روزے میں. تو تھوڑی دیر کے چپ ہو گیا. ایک دیر میں اس سے چھوٹی میری بیٹی آئی اور اس نے روزے روزہ رکھا ہوا، تو دیکھیے آج بہت پیاس لگ گئی. کہتا کوئی بات نہیں، صحابہ نے جنگیں لڑی ہے. ایٹ دیٹ مومنٹ آئی ریئلائز کہ میرا جو اس کو موٹیویٹ کرنے کا طریقہ تھا نا وہ صحیح نہیں تھا. تو اس وقت مجھے لگ رہا ہے کہ جو آپ کانفیڈنس کی بات کریں گے، جو اسلام ہمیں دے گا دیٹ بیج آف آنر، اس وقت ان بچوں کو موٹیویٹ ہم کیسے کریں؟ کیونکہ ان کے آگے پیچھے کے بچے جو ہیں وہ روزے نہیں رکھ رہے ہیں. کالجز میں ماکس چل رہے ہیں، سی آئیز سر پہ ہیں، جو جونیئر لیول پہ ہیں ان کے ٹیسٹ چل رہے ہیں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس وقت ان بچوں میں وہ جو موٹیویشنل فیکٹر ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس چیز کو آپ نے کہا آپ کا بیٹا 13 ایئرس جی آلموسٹ 13، تو میں اس کو پریکٹس کروا رہی ہوں اس سے پہلے کہ اس پہ فرض ہوں. دیکھیے روزے فرض ہوتے ہیں، ہو گیا آپ کا سوال. روزے فرض ہوتے ہیں جس عمر میں نماز فرض ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے آپ نماز کی پہلے سے پریکٹس شروع کرا دیتے ہیں، عقل مندی یہی ہے کہ آپ روزے کی بھی پریکٹس شروع کرا دیں. اور دونوں چیزیں فرض ہوتی ہیں پیوبرٹی ہٹ کرنے پر. یعنی جب ظاہر بات ہے ہمارے کلچر میں بھی اور ہر جگہ پر لڑکوں کی پیوبرٹی ایج الگ ہوتی ہے اور لڑکیوں کی الگ ہوتی ہے. بائی 13 لڑکیوں کی پیوبرٹی ہٹ کر جاتی ہے، لیکن جنرلی لڑکوں کی نہیں کرتی. بٹ اٹس ویری گڈ کہ آپ نے پہلے سے شروع کرا دیا تاکہ ان کے لیے بھاری نہ ہو. جو موٹیویشن ہے نا وہ سمپلی آپ کا اپنا تاریخ کا خزانہ ہے. صحابہ ہیں، آپ کا اپنا ذکر کرنے کا انداز ہے، بیان کرنے کا انداز ہے، آپ کا اپنا ایک کنوکشن لیول ہے. دیکھیں ایک ہوتا ہے کوئی بھی انسان کسی بھی جگہ سے آپ کو کوئی بھی کہانی سنا سکتا ہے، بٹ ایک ہوتا ہے کسی انسان کے اپنے جذبات اس میں شامل ہو جائیں. جب ماں کہانی سناتی ہے نا تو ماں بک ریڈنگ نہیں کر رہی ہوتی ہے، ماں کے اپنے جذبات اس میں انوالو ہوتے ہیں. اور جس چیز میں آپ کے جذبات انوالو ہو جاتے ہیں وہاں محبت آ جاتی ہے. تو آپ جب صحابہ کے قصے سنائیں گی فل ایموشنز کے ساتھ، اور آپ جب ان کو انکریج کریں گی کہ بالکل تمہاری ایج کے ہوتے تھے، بلکہ تم سے بھی چھوٹے ہوتے تھے، اور ان کے پاس تو یہ بھی نہیں تھا، ان کے پاس یہ بھی نہیں تھا، ان کے پاس یہ بھی نہیں تھا، ان میں سے کئی کے پاس ماں باپ ہی نہیں تھے، اس کے باوجود
وہ اتنے پڑھنے کے شوقین تھے. آپ کہیں کہ ہمارے یہاں ایک اسکالر تھے جن کے والد نہیں تھے, ان کی والدہ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ ان کے لیے پیپر خرید لیں, تو وہ اپنے بچے سے کہا کرتی تھی یاد کر لو. بچہ کہتا تھا اماں بھول جاتا ہے, تو ماں کہتی تھی اچھا قلم دلا دوں گی, ہاتھ کی ہتھیلی پہ لکھ لیا کرو. And when we are going to tell this thing to our kids, تو آپ سوچیں جن کے پاس نوٹ بک ایک نہیں اپنی پسند کی نوٹ بک 4 پیجز استعمال کیے ہوں گے نوٹ بک کے, میں یہ اس سبجیکٹ کے لیے نہیں استعمال کر سکتا, یہ پرانی ہے. تو موٹیویشن دینے کا انداز ہوتا ہے جتنا ماں ایموشنلی اسلام کو خود ہولڈ کرتی ہے, آپ کا ایموشن فلٹر ڈاؤن ہوتا ہے. آپ نے اپنے بچے کے ایموشن انٹیکٹ کرنے ہیں اسلام کے ساتھ, اس لیے کہ میرا ایمان ہے جہاں آپ کے ایموشنز ہوتے ہیں نا وہاں آپ کی محبت آئی جاتی ہے. تو صحابہ کے قصے سنائیں, بہت محبت سے سنائیں, ان کی زندگی سے ریلیٹ کر کے سنائیں, ان کی ایج سے ریلیٹ کر کے سنائیں, اور بتاتے رہیں کہ دیکھو ہمیں اللہ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں اور ان نعمتوں کا ہم نے جواب دینا ہے. اٹ ول ناٹ بی ایزی. آپ سمجھیں کہ آپ بہت بہترین طریقے سے بتائیں گی اور فل ایموشنز کے ساتھ بتائیں گی اور آپ کے بچے ولی اللہ بن جائیں گے, نہیں. اٹس وے ٹو چیلنجنگ, اس لیے کہ باہر فتنہ بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. ہم نے ہمت نہیں ہارنی اور ہم نے امید قائم رکھنی ہے اپنے بچوں سے بھی اور اپنی ذات سے بھی. اس لیے کہ ہماری امید اصل میں اپنے سے اور اپنی اولاد سے نہیں ہوتی, ہماری امید تو ہمارے رب کے ساتھ ہے کہ وہ برکت ڈالے گا تربیت میں بھی, وہ برکت ڈالے گا ہماری اولاد کے ایمان میں بھی, اور وہ برکت ڈالے گا ہمارے عمل کے ہر پہلو میں بھی. تو موٹیویٹ کرتے رہیں انشاءاللہ. جی. السلام علیکم عائشہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عائشہ, I have a question. Yesterday you mentioned about سورہ کہف کہ تھرسڈے کو آفٹر مغرب پڑھ سکتے ہیں all the way till ظہر صلاح of Friday. جی. But what if you have forgotten یا there is some delay, آپ کا اور کام ہے کرنے کو, تو can you take it up till Friday before مغرب؟ کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیں فرض نہیں ہے, ٹھیک ہے. میں نے تو آپ کو ایک انسینٹیو دیا تھا. سورۃ الکہف کوئی اگر پڑھتا ہے, جیسے کوئی دعا پڑھتا ہے, سو اٹس فار مائی بینیفٹ. میں پڑھوں گی تو گناہ فائدہ ہوگا, نہیں پڑھوں گی تو گناہ گار نہیں ہوں گی. سیم از دا کیس ود سورۃ الکہف. اگر میں سورۃ الکہف پڑھ لوں گی اور سمجھ کے پڑھوں گی کہ میں نے کیا پڑھا ہے, تو انشاءاللہ یہ دنیا کے چیلنجز میں میرے لیے کوپ کرنا آسان ہو جائے گا. آپ بالکل مغرب تک بھی پڑھ سکتی ہیں, اور اگر آپ کو بھول کر عشاء کے بعد یاد آتا ہے, جمعے کے دن عشاء کے بعد بھی یاد آ رہا ہے, اینڈ یو اسٹل ہیو دا فیلنگ, ایک تسلی ہو جاتی ہے نا, میں نے 10 آیتیں بھی پڑھ لی, اٹس لائک میں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیا. سمجھے جمعے کا پورا دن گزر گیا, سورج غروب بھی ہو گیا, عشاء کی نماز بھی آپ نے پڑھ لی, اینڈ دین اٹ ایکچولی گوئنگ ٹو اسٹرائک یو, او ہو میں نے تو سورۃ الکہف نہیں پڑھی. اسی وقت مصحف پکڑے اور 10 آیتیں پڑھ لی, بیکاز اللہ جانتا ہے کہ ہماری نیت تھی, ہم مصروف ہو گئے تھے, یا بالکل ٹائم نہیں ملا تھا, یا مجھے اس وقت اپنا مصحف کھولنے کا موقع نہیں ملا. کسی بھی ٹائم پر پڑھ لیں. جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اتنا اچھا لگا یہ بیج آف آنر جو ہے جس کا آپ نے ذکر کیا, ابھی جیسے یہ واقعات یہ ابھی ہوئے, تو ہم دل یہی کرتا ہے کہ کچھ ایسا زندگی میں کر لے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس بیج سے نواز دے. مطلب زندگی کو دیکھیں اور چیلنجز کو دیکھیں, اور پھر یہ اپنی چاہت دیکھیں, تو یہ پھر یہ دل یہی کہتا ہے کہ بڑھو اور اپنے اندر یہ استقامت, صبر اور یہ جو دین ہمارا سکھاتا ہے وہ لائیں. کبھی ہم کچھ تو پا لیں گے. یہ اسٹرگل ابھی نہیں, بہت چلتی رہے گی جب تک ہماری آخری سانس ہے. اور اللہ کرے کہ ہمیں یہ بیج مل جائے, اللہ کرے کہ ہمیں یہ سیدھا راستہ مل جائے انشاءاللہ. لیکن جو اللہ کے کلام کے سامنے آ کے بیٹھ جاتے ہیں نا, ان کو یقین ہونا چاہیے کہ وہ رب مجھ سے محبت کرتا ہے, ورنہ اس کی توفیق کے بغیر ہم یہاں آ کے بیٹھ نہیں سکتے تھے. تو وہ محبت کرتا ہے. صبح آنکھ کھلتی ہے اور الحمدللہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ اپنے بستر پر, اپنے گھر میں, اپنے کمرے میں موجود ہیں, لائک یو ہیو دا کانشیسنیس. تو الحمدللہ آپ کا رب آپ سے محبت کرتا ہے. وہ چاہتا ہے, اگر وہ مجھے صبح کا سورج دکھا رہا ہے, اگر وہ مجھے آج کی تاریخ دکھا رہا ہے, اگر میری سانسیں چل رہی ہیں, یہ نشانی ہے اس بات کی کہ اللہ رب العزت میری اصلاح کا موقع مجھے دے رہا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں ایمان کے راستے پہ آگے بڑھوں. کوئی انسان زندگی میں کتنا بھی گناہ گار ہو, جب تک اس کو زندگی مل رہی ہے, امید کا ستارہ روشن. نہ کبھی اپنے سے نا امید ہو, نہ کبھی اپنے آس پاس موجود لوگوں سے نا امید ہو. اپنے لیے کوشش بے تحاشا کریں,
اور جہاں پر جن لوگوں کے ساتھ آپ کوشش نہیں کر پا رہے اپنی دعاؤں کو بڑھا دیں اور پورے جذبات کے ساتھ دعا مانگیں. وہ سنتا ہے, دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور جب دعائیں ماں کے دل سے نکلتے ہیں تو ہمارے پاس احادیث میں کئی خزانے موجود ہیں. ماں کی دعا سیدھی عرش پر جاتی ہے. اس لیے اپنی زبانوں کو اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتے رہنے والا بنا کر رکھا کریں. ہم دعائیں کریں گے, ہم رول ماڈل بنیں گے, ہم اپنے آپ کو ایمان میں آگے لے کر چلتے رہیں گے, ہم اپنے بچوں کے لیے مشعل راہ بنیں گے, ہم ان کو وقتاً فوقتاً گائیڈ کرتے رہیں گے, ہم ان کے اوپر اسلام کا ڈنڈا نہیں اسلام کی محبت کا جھنڈا لگانے کی کوشش کرتے رہیں گے. انشاءاللہ ایک دن میں رہوں یا نہ رہوں میری اولاد میرے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنے گی. Every one of us should think like this. جی السلام علیکم عائشہ. وعلیکم السلام ورحمۃ مجھے اللہ. یہ پوچھنا تھا کہ یہ خندقوں والے جو ہے یہ علاقہ کوئی علاقہ ہے یا کوئی کاسٹ تھی جس میں نہیں, ابھی ہم آگے کہانی کا کل حصہ کریں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کو خندق والے کیوں کہا گیا. اچھا, اور ایک چھوٹا سا کوشچن ہے, جی. جیسے کل آپ نے کہا تھا کہ آپ کی نانی دادی جو قرآن پڑھتی ہیں تو انہوں نے ترجمہ نہیں پڑھا تو آپ انہیں پیار سے کہہ دیں کہ میں آپ کو ترجمہ سناؤں. جی جیسے ہی پہلے تجوید کا بھی نہیں ہوتا تھا کہ ہم ہماری نانی دادی کی تجوید اچھی ہو, تو کیا ہم انہیں کہہ سکتے ہیں, کیونکہ ہم اگر انہیں کہیں گے تو وہ قرآن پڑھنا چھوڑ دیں گی, تو یہ کہ تجوید کے رولز ابھی ہم نے سیکھے ہیں تو اگر وہ سیکھنا, نمبر ایک, اگر وہ سیکھنا چاہ رہے ہیں آپ ان کو آپشن دیں. اگر وہ سیکھنا چاہ رہی ہیں ان کو سکھائیں, ساتھ ساتھ ان کو یہ کہیں کہ آپ نے جو اپنا قرآن پڑھتے رہنا ہے, جو سیکھتی جا رہی ہے دین اینڈ دیئر اس کو اپلائی کرتی جائیں. یہ نہیں کہ آپ چھوڑ دیں قرآن اور آپ یہ کہیں کہ اب جب تک میں پورا تجوید کا علم نہیں سیکھ لوں گی اب میں مصحف نہیں پڑھوں گی. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہر وہ تجوید کا طالب علم جو اپنے مخارج ٹھیک کر رہا ہے یا جو قرآن کی تجوید کے اصول اور قواعد سیکھ رہا ہے, نون ساکن کے یا میم ساکن کے یا مدود کے, اس کے لیے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ صرف اور صرف یہی بیٹھ کے پڑھتے رہیں گے الف با زبر اب, الف جیم زبر اج, اور پورا رمضان آپ نے یہی گزار دیا. آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے نا, اب آپ نے اتنا سیکھ لیا کہ با کی آواز پر سکون ہو تو باؤنس بیک کرتا ہے. قرآن پڑھے کیسے پڑھتی ہیں, اور جہاں جہاں کانشیس ہو سکتی ہیں وہاں وہاں کانشیس ہو جائیں. اللہ کو اٹک کر پڑھنے والے پر ڈبل پیار آتا ہے. اللہ ہماری نیت جانتا ہے نا, ہمیں پہلے موقع نہیں ملا, ہمیں معلوم نہیں تھا, کسی نے ہمارے کان پر وہ بات ڈالی نہیں, ہمارا ایمان ہے اب موقع مل گیا, اب پتہ چل گیا, اب فرصت مل گئی, ہم نے سیکھنا شروع کر دیا. اب ہمارا ایمان ہے اگر موت آ بھی گئی تو انشاءاللہ اللہ ہمیں اجر ضرور دے گا, اس لیے کہ ہماری نیت ہے کہ ہم مکمل قرآن کا حق ادا کرتے ہوئے قرآن کو پڑھیں گے انشاءاللہ. وہی بیٹھی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.